بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ بھائیوں سے معذرت کہ وعدے خلافی ہوگی، پچھلا ہفتہ مصروفیات تھی، پھر ماشاءاللہ ریلی کا انعقاد تھا، میں اسلام آباد چلا گیا، اور وہی بات ہے کہ اکیلے لوگ آدمی ہوں، مسائل ہیں، ذمہ داریاں ہیں، تو وعدہ جو ہے نا، میں کوشش تو خیر کرتا ہوں کہ میں وعدہ نبھاؤں، مگر مجبوری ہے، دن رات کی محنت ہے، تو اس لیے میں دوستوں سے معذرت کرتا ہوں۔ آج بھی 9:30 کا پروگرام تھا، کل جو گزشتہ اس میں بھی پروگرام تھا، مگر مصروفیات کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ امید ہے آپ سارے دوست خیریت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمارا خوبصورت وطن عزیز ملک پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ کافی سارے ایشو ہیں۔ فرسٹ ہے ہماری ریلی، پارکوں کا ایک راستے کا مسئلہ ہے، کچھ باقی معاملات ہیں، سینٹ کے الیکشن، اپوزیشن، پی ڈی ایم، بلدیات، گندم، تیل بحران، بجلی مہنگی، ایک جیل کا، ایک ڈسٹرکٹ جیل مظفر گڑھ کا واقعہ پیش ہے۔ تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو سچی باتیں، کھری باتیں سنائیں، اور قوم کو وقت ہے کہ قوم کو اچھے برے کا پتہ چلے۔ یقیناً اس قوم کو گمراہ کیا گیا ہے۔ پاکستان ایک عظیم ملک ہے، خوبصورت ملک ہے، مسائل ہی مسائل ہیں، تو وقت آ گیا ہے کہ قوم اچھے فیصلے کرے، قوم کو حقیقت کا بھی پتہ چل سکے۔ تو میں سب دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے نا، عوامی راج جو ہمارا ٹی وی ہے، یوٹیوب چینل ہے، اس پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو شیئر کریں، لائک کریں، دوستوں تک یہ باتیں پہنچائیں، ہم اپنے ہمیں تجاویز دیں، آپ کے سوالوں کے جوابات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ دن رات کا ہمارا سفر بھی ہے، اور میں یقیناً آپ سے امید رکھتا ہوں کہ جو چیز یقیناً مسائل ہیں کافی سارے، کیونکہ میں بھی پارٹی پاکستان عوامی راج کی نمائندگی کر رہا ہوں، لوگ ضرور باتیں کرتے ہیں، مگر پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو اس کو صحیح حقیقت بتائیں، اور ذاتی اس سے ہٹ کے جو ہے نا ہم بات کریں۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی محبتیں۔ امید ہے آپ نے میری معذرت بھی قبول کی ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ زندگی کا ساتھ ہے، اللہ زندگی دے تو یہ ساتھ چلتا رہے گا۔ میرے ساتھ آج جو ہے ماشاءاللہ جناب صاحب ہمارے انجینئر محمد خان مروت صاحب ہیں، پاکستان عوامی راج پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور برادرم بھائی خاور صاحب ہیں، اور یہ آج میرے ساتھ ہماری معاونت کر رہے ہیں۔ آپ کے دوستوں کے ہم سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ پہلے تو سب سے پہلے جو یوم پاکستان 23 مارچ ایک بہت عظیم دن تھا، گزرا ہے، اور جناب ہمارے دوستوں نے، نوجوانوں نے ایک خوبصورت ریلی کا انعقاد کیا، اور ہماری جو ساری اس ریلی کی جو باغ دوڑ تھی، وہ جناب ڈاکٹر عبدالرشید شیخ صاحب اور ڈاکٹر طارق سعید شیخ صاحب، ان کی بڑی محنت، اور اس کے ساتھ ہی روہلہ والی میں ہماری میزبانی کی، جلسے کا انعقاد کیا جام غلام عباس صاحب اور برادرم سعید ظفر کھچی صاحب۔ تو سب دوستوں نے، میں سارے میرے لیے محترم ہیں، سب دوستوں نے حصہ ملایا، اور نوجوان نکلے، اور ایک پیغام تھا پاکستان کے دشمنوں کو، اور وہ قوتیں بھی ہیں جو پاکستان کے پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں پہ رہے، آج کل وہ پاکستان اور افواج پاکستان کے بارے میں بڑی گھٹیا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ ریلی جو ہے نا، مظفر گڑھ سے ماشاءاللہ خان گڑھ، اور خان گڑھ سے روہلہ والی میں ہم نے ایک جلسہ بھی کیا، جو کہ بڑا خوبصورت اور کامیاب جلسہ تھا، اور میں دلی خوشی ہوئی ہے، اور ہمارا ایک پیغام بھی گیا ہے الحمدللہ۔ جو دشمن پاکستان ہے، ہم ان کو کہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا، ہماری سرحدیں مضبوط ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہماری افواج پاکستان جو دنیا کی سپر فوج ہے، اور ہماری سرحدوں پہ ہمارے جوان کھڑے ہیں، چاہے مودی ہو انڈیا ہو، چاہے مودی کے یار ہوں امریکہ، اسرائیل ہو، جو بھی پاکستان کا دشمن ہے وہ انشاءاللہ رسوا ہوگا، اور ماضی میں بھی رسوا ہوئے ہیں۔ اور جو پاکستان کے دشمن لیڈر تھے،
ان کے بھی مکروہ چہرے قوم کے سامنے رکھے ہیں کہ جو پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں پہ رہے، سابق وزیر اعظم نواز شریف کا سب کو پتہ ہے۔ آصف علی زرداری ایک بہت بڑا منافق ہے، شخص ہے جو اس وقت بھی پاکستان کی سیاست میں اس کا ایک منافقات کا کردار ہے، اور انتہائی کرپٹ لوگ ہیں، اور اندر خانہ یہ پاکستان کے جو ہے نا خلاف یہ سازش کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، پاکستان کا پیسہ باہر لے گئے ہیں، پھر جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ سارا اب دیکھ لیا پوری قوم نے، کدھر کی پی ڈی ایم، کدھر کی منافق تھے یار، مانو خدا کا واسطہ قوم ان منافقین و چوروں کے پیچھے کدھر کی بکھر کے یہ چور تھے، منافق تھے، یہ فراڈی تھے، مکاری تھے، یہ اپنی کرپشن لوٹ مار یہ ننگے ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ آصف زرداری ننگا ہو چکا ہے، کرپشن کنگ ہے، سندھ کی حالت دیکھیں، خربوں ڈالر لوٹ کے گیا، پاکستان کو مقروض کیا، اس کی جرت بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا یہ کوئی آگے نکل سکے اور کوئی بات کر سکے۔ عوام میں بھی ان کی پوزیشن ہے۔ آپ دیکھو آصف زرداری کرپٹ تھا اور وہ ننگا ہو گیا، اور حقیقتاً وہ عمران نیازی کے اندر خانوں میں پاؤں پہ پڑا، معافی مانگی اور سینٹ میں بھیک مانگی، جس سینٹ کا کے لیے وہ گئے تھے، ہائی کورٹ میں گئے تھے، اسلام واحد کورٹ میں ڈٹ کے آج یوسف رضا گیلانی اور صادق سنجرانی کے پاؤں میں گرا، اور بھیکاری طور پہ خیراتی طور پہ لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ بنے۔ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ایکس وزیر اعظم اتنے بڑے عہدے پہ رہنے والا شخص آج جو ہے نا وہ ایک بھیک مانگی اور وہاں گیا، اور آج وہ کدھر گئی پی ٹی ایم اور کدھر گیا تھا تو کدھر کے استعفے۔ دکھ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی بھی امیدیں لائے بیٹھے ہیں، شرم کی بات ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے احسن اقبال اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خیرات دے دیتے گیلانی صاحب کو اگر خیرات چاہیے تھی تو۔ یہ سارا یہ منافقین کا ٹولہ ہے، چوروں کا، ٹھگوں کا۔ یہ اپوزیشن نہیں ہے، یہ میں آپ کو 12 دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ میں یہ اپوزیشن نہیں ہے نا، اس کی طرف توجہ دیں۔ باقی ہم بول رہے ہیں، کھڑے ہیں، عوام نئے لوگوں کی طرف سوچے، اچھے لوگوں کی طرف ہے، بڑے لوگ ہیں پاکستان میں، کیا یہ کرپٹ لوگ ہیں جو باٹ کے نواز شریف بہر بیٹھ کے آج اس ٹائم وہ کیا کچھ بکواس کر رہے ہیں افواج پاکستان کے بارے میں، وہ کیا کچھ کر رہا ہے اور اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے، ان کے اپنے نمائندے کیا کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ قوم کو نظر آ چکا ہے۔ باقی عمران نیازی اس قوم پہ عذاب ہے، یہ ایک قوم پہ یقیناً بڑا دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی رسوا کرے گا، اللہ ہمیں کوئی اچھے لوگ دے گا۔ تو ہم نے یہ پیغام بھیجا، اور ان کے جو پاکستان دشمن قوتیں تھیں ان کو ہم نے کہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستانی قوم غیرت مند قوم ہے، بہادر قوم ہے، اور ہم نے ہر دور میں ظلم جبر کا، دہشت گردی کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ آج امریکہ رسوا ہوا، اسرائیل رسوا ہوا، مودی رسوا ہوا، آج انڈیا میں آگ لگی، اور انشاءاللہ انڈیا اگلے چند سالوں میں 10-12 ملک نکلیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ مودی اس ملک کو، انڈیا کو تباہ کر کے جائے گا، چاہے امریکہ کچھ بھی ہوگا۔ امریکہ خود ذلیل ہے اس ٹائم، پوری دنیا امریکہ سے منہ چوکے، کیونکہ امریکہ ایک عالمی دہشت گرد ہے، عالمی غنڈہ ہے، اور جو کچھ بھی اس نے کیا آج پوری دنیا جو ہے نا امریکن کی جو پالیسیاں ہیں، جو ان کی ظالمانہ کردار تھا، پوری قوم اس پہ، پوری دنیا لعنت کر رہی ہے امریکہ کے کردار پہ، اور پھنس چکا ہے۔ اور انشاءاللہ امریکہ اور اسرائیل بھی جو ہے نا اپنے ان کا بھی بڑا خوفناک ان کا انجام ہونا ہے، کیونکہ دنیا پہ انہوں نے ظلم کیا اور جبر کیا۔ اور جتنے دیکھو آج انڈیا میں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، لعنت ہے، امریکہ کے کردار پہ خاموش ہے، اقوام متحدہ خاموش ہے۔ وہاں پہ دیکھیں فلسطین میں ایک اسرائیل دہشت گرد ایک ناجائز ریاست ہے، امریکہ نے بنائی ہوئی ہے، کتنے ظلم کر رہا ہے، کیا حالات ہیں، کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ دنیا پہ افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے۔ تو یہ یقیناً یہ امریکہ اور ان لوگوں کا برا وقت ہے، اور پاکستان یقیناً اس ماحول سے نکل کے انشاءاللہ پاکستان ترقی کی طرف جائے گا۔ اور جتنے بھی یہ پاکستان کے بارے میں یہ کتے بھونک ہے، نواز شریف ہو، زرداری ہو، یا ان کے یار ہیں امریکن، اسرائیل، انڈیا، یہ ان کو رسوائی ہے۔ انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا، کشمیریوں کی اتنی بڑی قربانی ہے، پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا اہم تھا، اور پاکستان عوامی راج پارٹی نے بہت بڑی ایک کامیاب، ہزاروں لوگوں کی اس میں شرکت تھی، نوجوانوں کی، بزرگوں کی، اور اس میں جو ہے نا ماشاءاللہ ہمارے یوتھ کے لوگ تھے، تو بڑی ایک کامیاب ریلی ہے۔ میں تمام دوستوں کو، سب جن لوگ دوستوں نے محنت کی، شرکت کی، سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسری بات ہے کہ میں نے پہلی دفعہ کہا کہ جو پارکو ہے، پاک عرب آئل ریفائنری، یہ ہمارے قصبہ گجرات میں یقیناً خوشی ہے، قومی ادارہ ہے، اور یقیناً جب یہ بنی تو لوگوں کو امیدیں تھیں کہ وہاں مقامی لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، ان کو روزگار ملے گا، لوگ بہتری صحت ہوگی، تعلیم ہوگی، امن ہوگا، پولوشن رکے گی، سڑکیں بنیں گی، گلیاں بنیں گی، نالیاں بنیں گی، تو لوگوں کو خیر سب سے پہلے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، مزدور طبقہ، تو یہ بدقسمتی کہ یہ پارکو تو بن گئی، مگر پارکو نے مقامی لوگوں کو نظر انداز کیا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ دیکھیں آئین پاکستان کہتے ہیں، قانون کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، ہمارا اخلاق کہتا ہے کہ جہاں بھی
آپ ادارے بنائیں وہاں مقامی لوگوں کو جو مایوس ہیں غریب ہیں. اب دیکھیں ہمارا مظفر گڑھ سریکی خطہ پسماندہ ترین علاقہ ہے, مسائل ہیں, تو یہاں پہ کم از کم لوگوں کو نوکریاں ملتی, یہاں کیڈٹ کالج بناتی, پارک کو ایک یونیورسٹی بنا دیتے, اربوں خربوں روپے یہ کما رہے ہیں, اور یہاں پہ جو ہے نا فری جو ہے نا لوگوں کے علاج کرتے, سڑکیں بناتے, آلودگی کو روکتے. تو بدقسمتی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, بلکہ تھرڈ پارٹی مختلف لوگوں کو بھرتی کیا, حبیب رفیق, ڈسکون, فلاں فلاں. اب وہ پارکوں میں کام کرتے ہیں تھرو تھرڈ پارٹی, جب ان کو مرضی چاہے نکال دیں, بھگا دیں, سب سے باہر لوگ آئے ہیں. تو یہ بہت بڑی زیادتی. اب ظلم کی بات ہے کہ وہاں کافی مقامی آبادوں کے انہوں نے راستے بند کر دیے ہیں, لوگ پریشان ہیں. مجھے بھی انہوں نے بلایا تو میں موقع پہ گیا. پھر بعد میں ایم ڈی پارکوں کو جو ہیڈ آفس کراچی بیٹھتا ہے شاہد محمود کو میں نے خط لکھا, اور اس کی کاپی میں نے وزیر اعظم پاکستان اور سیکرٹری پیٹرولیم کو میں نے کی کہ عوام کو سہولت دیں, راستے دیں. یہ سیاست نہیں ہے, ہمارا یہ قومی ادارہ ہے. لوگوں کو سوکھیت دینے کے بجائے لوگوں کے راستے بند کر ہوتے. انشاءاللہ امید ہے کہ ایم ڈی صاحب جو ہے نا میرے اس خط پہ توجہ دیں گے, اور مقامی آبادی جو ہے نا کافی آبادی ہے, ان کے باغات ہیں, مریض ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, بچے جو ہے نا کالج بچیاں جاتی ہیں, ان کے راستے نہیں ہیں. تو انہوں نے بڑی بڑی سڑکیں بنا کے اور چاروں طرف جو ہے نا تاریں لگا دی, اور مقامی لوگوں کو ذلیل کریں. ایک بہت بڑی زیادتی ہے, یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے, اور یہ بہت جبر ہے. پہلے بھی دیکھیں وہاں ہزاروں ٹینکرز ہیں, کافی اہل لوگ, مقامی آبادی بیچاری کے بس 100% وہاں پہ آلودگی ہے, زہریلا ہے, اور وہاں کافی بیماریاں, کینسر پھیلا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جرکان ہے. تو اتنا بڑا لوگوں کو بس کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے. اور وہ ادھر فاطمہ شوگر مل ہے, اس کا جو گندا پانی ہے وہ بھی ان کے نالوں میں چھوڑا ہوا ہے. بس بدبو ہے. تاندرا والا شوگر مل کے بارے میں لوگ چیخ رہے ہیں, گندی مکھیاں ہیں, اور لوگوں کے گھروں پہ مکھیوں نے حملہ کیا ہوا ہے. غریبوں کے لیے کوئی ہیلتھ نہیں ہے. کوئی جا کے وہاں پہ انہوں نے ایک ڈسٹلی لگائی ہوئی ہے, کوئی بندہ جا کے, کوئی ہیلتھ والے یا کوئی لیبر ڈپارٹمنٹ یا کوئی ڈی سی میسی جا کے کوئی ان کے جرمانے کرے, ان کو پکڑے, عوام کا خیال کریں. تو یہ یقیناً یہ سچی باتیں. ہم عام لوگ ہیں, میں سارا دن لوگوں میں رہتا ہوں, کوئی خارق, کوئی نواب, کوئی جگیردار نہیں آ سکتا. پھر ہم جب جاتے ہیں تو لوگ اس کو سیاسی رنگ دیتے ہیں کہ یار آئیں کریں. اگر لوگوں کے دکھ درد میں, مجھے وہاں ہانس برادری ہے, چھجڑا برادری کے لوگ تھے, انہیں مجھے بلایا اور میں نے پیار سے ایم ڈی کو خط لکھا کہ ظلم نہ کریں, اور اخلاقی ہے کہ لوگوں کے راستے بند کر کے اتنا بڑا قومی ادارہ اور وہاں عوام ذلیل ہو. آپ وی وی آئی پی روم میں رہیں, وی وی آئی پی وہاں انہوں نے گراؤنڈ بنائے, سب کچھ کے اندر انہوں نے پیرس کا نظام بنائے, اور باہر کی جو مقامی آبادی ہے وہ بیچارے جو ہے نا ضلالت کی زندگی گزار رہے ہیں, لاشیں اٹھا رہے ہیں, بیمار پڑے ہیں, پھر ان کے راستے بند کیے. تو یہ زیادتی ہے پارکوں والے نے نہ کیا. تو میں انشاءاللہ اس پہ احتجاج بھی کروں گا, اور میں لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں پٹیشن دائر کرنا. انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. میں سیشن جج صاحب مظفر گڑھ سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں تو کہ جن کا جو ہے نا راستہ کھولا جائے, اور اس پہ لوگوں کو جو ہے نا صاف پانی دیا جائے, وہاں کالج دیے جائیں, نوکریاں دی جائیں مقامی لوگوں کو, اور ان کو جو ان کی صحت فری ہونی چاہیے, سڑکیں بنائیں, اور یہ لوگوں کو اچھا ماحول دیں, نہ کہ گن پوائنٹ پہ بدماشی کے زور پہ آپ لوگوں کے راستے بند کرتے جائیں. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ انشاءاللہ یہ ایک اہم ایشو ہے, اور میں نے دوستوں وہاں سے بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ, ہمارا قانونی اور اخلاقی حق بنتا ہے, آئینی حق بنتا ہے, اور ہم اس میں اپنا انشاءاللہ ان سے حق لیں گے. تو تیسری بات تھی کہ یہاں پہ پچھلے دنوں ڈسٹرکٹ جیل مظفر گڑھ میں ایک واقعہ ہوا, کیونکہ میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا اسلام آباد, پنڈی ایک شادی تھی. تو یہاں پہ چانڈیا برادری کے لوگ ہیں, ایک چھوٹا سا عمر ہے, اس کی 13-14 سال عمر ہے, ایک بچہ ہے اصغر چانڈیا, اس کے والد صاحب کا نام ہے اسلم خان چانڈیا, غریب آدمی ہے. تو ان کی منگنی تھی, جیسے شادی سے پہلے منگنی ہوتی ہے, اور یہاں ظفر کالونی میں تو وہ منگنی تھی. تو کسی نے 15 پہ کال کر دی, کوئی پولیس والے ہیں, تو انہوں نے کوئی تکرار ہو گیا, پھر پیسے مانگے, انہوں نے پیسے نہیں دیے. تو پھر بعد میں پولیس آ گئی, تو انہوں نے وہاں کو تشدد کیا, خواتین کا بھی, ایک عورت کا بھی حمل ضائع ہوا, اور باقی کو 5 لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا. اور اگر وہاں شادی تھی تو پھر مولوی صاحب بھی ہوتے, کوئی نکاح ہوتا نہیں, ان کی منگنی تھی. شادی تو وہ 10 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد بات کرتے. تو پولیس نے ان پہ FIR دے دی, اور اصغر جو ہے وہ, اس کی عمر 13 سال ہے, اور جو جس کی منگنی تھی, تو وہ ڈسٹرکٹ جیل مظفر گڑھ گیا. تو وہاں جیل والوں نے کیا کیا کہ جو پہلے جو ہے نا ایک اسلامی لا کے ایک زنا کے کیس میں لوگ حولاتی تھے 377 کے جرم میں, تو اس بچے کو بھی ان کے ساتھ بند کر دیا. تو ان کے والدین گئے, تو انہوں نے بتایا کہ جی میرے ساتھ جو ہے نا جیل میں بھی زیادتی ہوئی ہے.
تو وہاں پہ ان کے جو ورثہ تھے، غریب لوگ تھے، ڈسٹرکٹ جیل مظفر گڑھ کے گیٹ پہ انہوں نے مجھے اطلاع دی، میں آیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی درخواست دی تھی کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو پولیس نے مارا ہے، تشدد کیا ہے، اور ان کا میڈیکل اور ڈاکٹر صاحب اپنا جج صاحب نے آرڈر کیا ہے، تو پولیس نے ہمیں کنوان چوک سے چکر چکر لگوا کے خود لکھوا کے لے آئے، اور اس پہ بھی ہمارے ابھی یہ پوزیشن ہے۔ تو وہاں ہمارے جو ڈسٹرکٹ بار مظفر گڑھ کے صدر ہیں عبدالقیوم دستی صاحب، اور جناب وہاں جنرل سیکرٹری ہیں ملک شفیق الرحمان مولانا صاحب، اور ہمارے حقیقی جو ایم پی ہیں، میں ایم پی اے کہتا ہوں، اجمل خان چانڈیا صاحب، یہ بھی گئے ہوئے تھے، اور جیل حکام ڈپٹی سپریڈنٹ سے ان سے باتیں ہوئی، تو ان کی باتیں پھر ہمارے احتجاج پہ انہوں نے اس کو، کیونکہ اس کی ضمانت بھی ہو گئی تھی، تو اس کو میں بھیجا اپنا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال مظفر گڑھ۔ پھر اس کا والد بیچارہ غریب تھا، تو اس پہ پریشر تھا، وہ ڈرا ہوا تھا کہ پہلے بھی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو میں کیوں اس کا جو ہے نہ میڈیکل نہیں کرانا چاہتا، ڈی این اے نہیں کرانا چاہتا، وہ ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، میڈیا کے لوگ بھی گئے، اخبارات میں بھی آیا۔ تو میں یہ کلیئر کروں دوستوں کہ ہماری یہ کچھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ سپرڈنٹ جیل صاحب سے ہے، نہ باقی جیل حکام سے ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ظلم ہو، زیادتی ہو، تو کم از کم ان کی داد رسی ہونی چاہیے۔ اگر جیلوں میں یہ کام ہو اور ایک واقعہ ہو گیا اور سپرڈنٹ ڈپٹی سپرڈنٹ خاص کر ان پہ پردہ ڈالے اور پھر سفارشیں کہیں اور کہیں جی نہیں ہے جی فرا، پھر اس کے والد جو غریب آدمی ہے بیچارہ، محمد اصغر چانڈے کا والد اسلم خان چانڈیا، انتہائی غریب آدمی، اس نے چادری اور پرانی جوتی پہنی ہوئی تھی، تو بیچارے ڈرے ہوئے تھے، تو پھر ان کو روپ دے کے جی کوئی واقعہ نہیں ہے، کیا آپ نے عدالت لگا دی؟ کیا یہ سپرڈنٹ ڈپٹی سپرڈنٹ جیل مظفر گڑھ نے کہہ دیا وہ کارروائی نہیں کرتے؟ تو عدالت کا کام ہے، آپ ان پہ ایف آئی آر درج کرتے اور بعد میں جو انویسٹیگیشن تھی میرٹ کے اوپر ہوتی، مگر ابھی تک جیل حکام نے ہٹ دھرمی کی ایف آئی آر نہیں ہونے دی، ان کو ڈرایا دھمکایا، مگر ہم نے اپنے حصے کا دیا جلایا، جو سچی بات تھی کی ہے، ظلم ہوا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت دیکھے بدقسمتی ہے کہ غریبوں پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، عام آدمی بیچارہ ڈر اور خوف کی وجہ سے کارروائی نہیں کرانا چاہتا، تو یہ کتنا ظلم اور زیادتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے، جی دیکھیں کیا آپ جرم کرو، آپ گناہ کرو، آپ کو اتنے اربوں روپے فنڈز ملیں اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پھر آپ چور دروازے سے بچے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بھی ظلم کرے، جو اس روشن خوشحال پاکستان کے لیے اب انصاف کرنا ہوگا، حق کی بات کرنی ہوگی، اور حق کی، ورنہ یہ ملک اس طریقے سے نہیں چل سکتا۔ ایک عرصے سے افسر شہی جو ہے نا، نوکر شہی ہے، جو ایک ظلم اور جبر کے ساتھ جو چلا رہی ہیں، بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اصغر چانڈہ ایک معصوم بچہ ہے، اس کو انصاف ملنا چاہیے، اور ان کی جو پشت پناہی کرنے والے مجرموں کی سرکاری افیسر ہیں، ان کو جیلوں میں جانا چاہیے، اور ان کی جو ہے نا انکوائری چل رہی ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ ڈی آئی جی جیل خانہ جات جو ہے نا، جو ملتان ریجن کے، وہ انکوائری کر رہا ہے، اور باقی مگر ہم امید رکھتے ہیں کہ اس پہ ورنہ عدلیہ اس کا نوٹس لے، اور کم از کم جو ہے نا اس کو جو ہے نا غریب کو انصاف دیا جائے۔ اور میں بارہ کہتا ہوں کہ ہماری کوئی ذاتی انات نہیں ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، چوتھی بات ہے کہ ماشاءاللہ مبارک ہو کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے جو پنجاب کا بلدیاتی نظام تھا وہ بحال ہو گیا۔ یہ دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے۔ ہم نے بھی پاکستان عوامی راج پارٹی کی طرف سے ہم نے بھی ایک رٹ دائر کی تھی، جب بلدیاتی نظام کا گلا دبایا گیا۔ دیکھو ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، موجود ہے، قانون کہتا ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو ٹائم پورا کرو۔ جیسے ہمارے حکومتی یہ کہتے ہیں جی دیکھو جی اپنا قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی ہیں کہ یہ میں ان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، ہم عوام سے ووٹ لے کر آئیں، سب کچھ ہے۔ جب آپ عوام سے ووٹ لے کر آتے ہو تو بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ چور دروازے سے آتے ہیں؟ کیا وہ گدوں سے ووٹ لے کے آتے ہیں؟ کتنی بے شرم کی بات ہے کہ وہ عوامی نمائندے، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، وہ چیئرمین بنتے ہیں، وہ کونسلر بنتے ہیں، وہ میئر بنتے ہیں، وہ جو ہے نا آگے کام چلا رہے تھے۔ کیونکہ ماضی میں بھی کیا تھا کہ جب پرویز مشرف کا بلدیاتی نظام تھا تو شہباز شریف نے آ کے اس کو تہس نہس کر دیا، پھر کئی سال بعد انہوں نے جو ہے نا اپنا یہ نظام لے کے آئے۔ کیونکہ ان سے کیوں جب ایک ٹائم ہے، ایک وقت ہے، آپ اس کو پورا ہونے دیں۔ آپ اس پہ بھی کھلی بدماشی کرتے ہیں۔ جب یہ 100 دن کا وعدہ کر کے عمران نیازی اور اس کی ٹیم 100 دن میں کیا کیا؟ اس نے قوم کو 3 سالوں میں ذلت رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ اب یہ روزانہ بلدیاتی نظام میں ایم پی اے کو پیسے نہیں دوں گا، ایم این اے کو نہیں دوں گا، مضبوط کروں گا، انتہائی جھوٹ بول کے ان کے چہرے مکروہ پتہ نہیں کتنے غرق ہی نہیں ہوتے، کتنے بے شرم لوگ ہیں۔ 3 سال جھوٹ بولے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی کے منہ پہ ایک تاریخی تماچا لگایا، اور عثمان بزدار کے کہ انہوں نے جھوٹ بولا سپریم کورٹ کے آگے، عدلیہ کے آگے جھوٹ بولا۔ ہم یہ کر رہے ہیں، پھر
آرڈیننس پہ آرڈیننس تمہارے کوئی باپ کی فیکٹری لگی ہوئی ہے؟ آپ جھوٹے، شرم آنی چاہیے گورنر کو، جو جیلی فراڈی قسم کا چودھری سرور گورنر بیٹھے، نالائق آدمی، ان پڑھ ہیں، جاہل لوگ ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے ان کو کہ جو ان کے باپ کا ایک کاغذ نکالا اور اتنے منتخب نمائندوں کو بیچاروں کو نکال کے پھینک دیا، ہائی کورٹ میں چلتا رہا۔ آخر 2.5 سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا ڈیسیژن کر دیا، چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جو ہے نا فل کورٹ تھا کہ جی ان کو بحال کیا جائے۔ اب ان کے تقریباً کوئی 9-10 مہینے بقایا بچ گئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ دیکھو ظلم ہے کہ جب جتنے دن سے انہوں نے ان کو فارغ کیا تھا ان کو پورا ٹائم ملنا چاہیے، یہ تاکہ آئندہ کوئی، دیکھو نا یہ جابر ظالم حکمران ہے، یہ فرعون ہے، یہ جمہوری لوگ نہیں، ڈاکو تھے کہ آئیں اور آپ MNA بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے، اور نیچے جو عوامی فیصلے ان کو تہس نہس کر کے، ان کو بلڈوز کر کے، کیا تمہارے باپ کی چاہیے یا کوئی قانون آئین کوئی اپنی لونڈی بنا لیتے ہیں؟ یہ پھر چیختے چلاتے ہیں، آپ نے پھر وعدے کیے ہم آج یہ لا رہے ہیں، اب یہ ترمیم لا رہے ہیں، ہم تحصیل کونسل بنا دی، ضلع کونسل بگاڑ دیا، ٹاؤن کمیٹیاں، کسی کو کارپوریشن بنا دیا، پھر چھوٹی چھوٹی ٹاؤن کمیٹیاں بنا دی، کبھی MP آپ کے یہ مانگ رہے ہیں، کبھی آپ کے MP یہ ہیں جو آپ کے لاڈلے پیارے چمچے کرپٹ نالائق لوگ تھے۔ تو آپ نالائق ہیں عمران نیازی، آپ نے ملک کو تباہ کیا ہے۔ عمران نیازی کی پوری ٹیم کرپٹ اور نالائق اور جھوٹی ہے، مکاری ہیں، منداری ہیں، ان نے ملک کی غیرت عزت دو پہ لگا دی، آج یہ رسوا ہوا ہے، ذلیل ہوا ہے۔ پھر انہوں نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانا تھا، اب کیا کیا کہ اس نے کرونا کا ڈرامہ رچا ہے۔ دیکھو یار شرم آنی چاہیے، جھوٹ بولا ہے، کوئی اس وزیر اعظم کو کرونا نہیں تھا، عمران کا جھوٹا تھا، اور اس نے کیا تاکہ میں سپریم کورٹ کے اس سے بچ جاؤں، پیشی سے بچ جاؤں، کیونکہ میں نہ کوئی فیصلے میں اخلاقی جرات تھی۔ اب ڈرامہ کیا؟ اب ڈرامہ کرونا کے اندر جب سپریم کورٹ نے بلدیاتی ادارے بحال کر دیے تو پھر کرونا کے درمیان میٹنگ کر رہا ہے، اجلاس کر رہا ہے، بریفنگ لے رہا ہے کیسے سپریم کورٹ نے ادارے بحال کر دیے۔ سپریم کورٹ نے دیکھا آپ کو بار بار موقع دیا گیا مگر حکومت اس پہ ناکام ہوئی، کیونکہ یہ منافق تھے، جھوٹے تھے، انہوں نے بلدیاتی ادارے بحال کرنے ہی نہیں تھے۔ تو اب انہوں نے وہ کہتے ہیں نا 100 لتر بھی کھائے، 100 پیاز بھی کھائے، ذلیل بھی ہوئے، رسوا بھی ہوئے، اور آج جو ہے نا وہ اب بلدیاتی ادارے سپریم کورٹ کے حکم سے بحال ہیں۔ میں بلدیاتی اداروں کے جتنے چیئرمین کونسلر ان کو کہتا ہوں کہ آپ جائیں، چارج لیں، آپ اس کرپٹ حکومت کے جیلی فراڈی نوٹیفیکیشن کو نہ دیکھیں، آپ جائیں، آپ اس ٹائم چیئرمین ہیں، آپ میئر ہیں، آپ کونسلر ہیں، آپ اپنے جا کے چارج سنبھالیں، آپ بیٹھ جائیں اور اس طرف نہ دیکھیں۔ اور اگر عثمان بزدار نے کوئی اپنے جیلی فراڈی لیڈر سے عمران نیازی کے کہنے پہ اگر کوئی حرکت کی تو میرا دل مانتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان عثمان بزدار کو جیل میں بھی ڈالے گی، اس کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے بھی فارغ کریں گے، اور بلدیاتی نظام فیصلے پہ عمل بھی ہوگا، کیونکہ ماضی میں بھی دیکھیں تو وزیر اعظم فارغ ہوئے، یوسف رضا گیلانی کو سزا ہوئی، فارغ ہوا، نواز شریف کرپشن میں ملوث تھا، اس کو سزا ہوئی اور وہ فارغ ہوا۔ تو عثمان بزدار کے ذہن میں ہو کہ اگر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہم یہ تشریح کریں گے، کوئی ڈرامہ بازی کریں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ میری ہے کہ اللہ کرے کہ میں، کیونکہ تفصیلی فیصلہ آنا ہے، مگر اس میں ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نا مکمل جن کے جتنے عرصہ ہے ان کو دیں، یہ صرف 9-10 مہینے نہ دیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پورا ان کو ٹائم دیں، تاکہ کوئی بھی ایسا آ کے تکبر میں مست آ کے فرعون قسم کا سیاستدان اور ڈاکو قسم کا اختیارات کے مست آ کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ آ کے نظام کو تہس تہس نہ کریں، جیسے بلدیاتی نظام کو انہوں نے بلڈوز کیا، یہ تکبر میں تھے ماضی میں کہتا ہوں شہباز شریف نے بھی یہ ظلم کیا، بعد میں انہوں نے کئی عرصے بعد الیکشن کرا دیے، اب عمران نیازی نے یہ کام کیا، پھر قوم کے ساتھ جھوٹ بولتا آیا، آج حلقہ بندی ہو رہی ہے، آج یہ ہو رہا ہے، آج یہ اعتراضات ہیں، آج یہ یونین بن رہی ہے، یہ ولیج کونسل بن رہی ہے، اتنے اختیار دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے۔ انتہائی جھوٹ بول کے اس شخص نے پورا اس کو گندا کیا۔ خیر عمران نیازی کو جیسے ماضی میں ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے، اس کی پوری نالائق اور کرپٹ ٹیم کو سامنا ہے، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی اس حکومت کے منہ پہ تماچا لگا ہے، کیونکہ انہوں نے غیر آئینی کام کیا اور سپریم کورٹ نے جو ہے نا یہ فیصلہ کیا۔ تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ چیئرمین صاحبان سنبھالیں اور لوگوں کی خدمت کریں، اور وقت کی جو ضرورت ہے، یہ بھی جو ہے نا بڑا اہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ تھا۔ اور آگے چلتے ہیں، اس ٹائم جو ہے نا تیل کا بحران ہے اور اس کے وزیر مشیر بھاگ رہے ہیں، استعفے مانگ رہے ہیں، سیکٹری کو ہٹایا جا رہا ہے، اور کوئی ان کی منصوبہ بندی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنل پلاننگ، آصف زرداری اور نواز شریف کی پوری کوشش ہے کہ جتنے پاکستان میں باہر میں ان کے تعلقات ہیں، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو سازشیں کر رہے ہیں، اور یہ سعودی عرب سے بھی باقی ملکوں سے بھی ان کے روابط ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں عوامی مسائل ہوں، کیونکہ عمران نیازی کو تو پتہ چل چکا ہے، تو یہ بھی بڑے سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔
کہ یہ بھی ان کی نالائق کی ناکامی ہے۔ گندم کی قیمت 1800 روپے رکھی ہے، مگر عام ریٹ جو ہے نا اس سے زیادہ ہے، 2223 روپے ہے۔ تو یہ ماضی میں بھی انہوں نے باہر سے گندم خریدی، ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ شوگر مافیا نے ابھی تک جو ہے نا کوئی ان کو پیسہ نہیں دیا، لوگوں کے پیسے بقایا ہیں، لوگ ذلیل کر رہے ہیں، بروکروں کو کمیشن دے رہے ہیں اور سارا۔ اور ابھی ان کا جو آرڈیننس تھا کہ شوگر مافیا جو ہے نا 15 دن کے اندر پیسے دے گی ورنہ جرمانے ہوں گے، اور آرڈیننس بھی صوبائی اسمبلیوں میں نہیں آیا، اس کی بھی توسیع نہیں ہو سکی۔ تو اب شوگر مافیا جو ہے نا سال میں دے نہ دے، وہ بروکروں کو بیچارے کسان ذلیل ہیں، تنگ ہیں، پریشان ہیں۔ حکومت نے جو وعدے کیے تھے اس کے حکومت کے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، اور گندم کا بھی ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ اللہ کرے کہ دعا گو ہیں کہ خدا بارشوں سے بچے۔ ابھی بھی جو حال یہ بارش ہوئی ہے کافی ساری جو ہے نا اس پہ جو ہے نا اولے پڑے ہیں، نیناوا باقی مسئلہ بنا ہے۔ تو اب دعا گو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ باغات ہیں، آموں کے، کھجوریں ہیں، اور خاص کر جو ہے نا گندم تیار ہے، تو دعا گو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معافی دے، اور یہ جو ہے نا وہ فصل ہم خیر سے اٹھائیں۔ اور اللہ کرے کہ کوئی حکومت کی اس میں پالیسی، مگر ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ حکومت کس طرف جائے گی اور ان کی کیا منصوبہ بندی ہوگی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا جی میں نے کہہ دی۔ اور باقی یوسف رضا گیلانی جو ہے نا خیراتی طور پہ وہ سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن بن گیا، آصف زرداری بھاگ گیا، ڈر گیا، کیونکہ آصف زرداری ننگا تھا، کرپٹ تھا، اس کی پوری کرپشن بے نقاب تھی، پی ڈی ایم بے کر چکی ہے، مر چکی ہے۔ اب جو ہے نا وہ نواز شریف الطاف 2 بن چکا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب وہاں بیٹھ کے وہی الطاف حسین کی طرح وہی بیان دیتا ہے، تو اس کی بھی گیم ختم ہوگی۔ اللہ کرے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی کو فارغ ہونا چاہیے، ملک میں صحیح الیکشن ہو اور عام لوگ ہیں، کوئی لوگوں ان کا احتساب ہو۔ اور اس وقت جو ہے نا ملک میں جو ہے نا بڑی لاقانونیت ہے، اور جب رہے لوگ پریشان ہیں، جرمانوں پہ جرمانے ہیں، عام آدمی بیچارہ تنگ ہے۔ اب جو ہے ہمارا ایک دوست ہے، ایک ادھر اس کی دکان ہے، حمام ہے، میں یہ صاف لفظوں میں کہوں گا، تو وہ وسیم کی تو کسی نے سوشل میڈیا پہ جھوٹی اس کی کرونا ہے، تو محکمہ ہیلتھ والے آئے بغیر چیک کیے، وہ ایک فیک جو ہے نا سوشل میڈیا پہ خبر چلنے پہ اس کو جو نصیر کر دیا اور اس بیچارے کو خراب کر دیا۔ مثلا یہ کتنی زیادتی ہے، ڈی سی کہاں ہے؟ یہ انتظامیہ کہ یہی کام ہے کہ اگر کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی فیک پراپاگنڈا کر دیتا ہے تو ہیلتھ والے، لیبر والے اٹھ کے ان کو بند کر دیں، ذلیل کریں، اور ان سے پھر پیسے مانگے، بھتے مانگے۔ یہ انتظامیہ انتہائی ناکام ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، ان کی ساری لوٹ مار ہے، غریبوں کو یہ تنگ کرتے ہیں، ریڑھی والا، رکشے والا، مزدور کو تنگ کرتے ہیں، بڑے چیزوں سے بھتہ لیتے ہیں، ڈپٹی کمشنر دفتروں سے بھاگے ہوئے ہیں، اے سی بھاگے ہوئے ہیں، ڈی پی او نہیں بیٹھتے، لوگوں کے جو ہے نا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سوالیہ نشان ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم حق سچ کی بات کرتے ہیں اور یہ سچ بات کریں گے، کوئی مانے نہ مانے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ سچ کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں، اور صحیح اس ملک کی بہتری کے لیے جو ہے نا اچھے فیصلے کریں۔ تو یہ انشاءاللہ باقی اللہ آپ کو سب دوستوں کی حفاظت کرے۔ یہ کافی ساری چیزیں تھیں اور ایک عوامی ایشو تھے، اور ہمیں جہاں بھی موقع ملتا ہے تو ہم عوامی ایشو پہ جو ہے نا ڈٹ کے بات کرتے ہیں۔ امید ہے آپ دوست جو ہے نا ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام 12 کہتا ہوں کہ اس کو شیئر کریں۔ عوامی راج جو ہے نا ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ بھی آپ جو ہے نا اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو شیئر کر سکتے ہیں دوستوں کو، کیونکہ یہ پیغام جانا چاہیے۔ وقت کی ضرورت ہے، اس وقت کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جو بھی سچی بات کرتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ یہ یقیناً اس ملک میں نہ جمہوریت ہے، نہ عام آدمی کی حالت ہے۔ بجلی کے ریٹ مہنگے ہو چکے ہیں، پتہ نہیں 148 ارب کا بھی جو ہے نا انہوں نے وہ آرڈیننس صدر نے نکالا ہے، کیونکہ یہ فیکٹری ہے، اور صدر یا گورنر ایسے انہوں نے منشی ٹائپ رکھے ہوتے ہیں کہ جو ان کے پاس جاتا ہے بس یہ ٹھا پھا کر دیتے ہیں۔ اب یہ اس پہ بھی غریبوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا، بجلی مزید پتہ نہیں کتنے یونٹ مہنگی ہوگی، روزانہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ۔ مثلا ایک قوم پہ ایک عذاب ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ عذاب ہے عمران نیازی کے روب میں۔ ایک بہت بڑا ظالم، ایک بار جابر، ایک بہت بڑا فرعون، اور اس کی پوری کرپٹ ٹیم کو بٹھائے، اس لیے بیٹھا ہے کہ یہ لوگوں کو ظلم کرے اور غریبوں کو مار دے، اور بدحالی ہے، خودکشیاں ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں، روڈوں پہ کھڑے ہو کے ٹرانسپورٹ سے دھڑا دھڑ جرمانے کر کے اربوں روپے کے یہ جرمانے کریں بیچاروں کو، غریبوں کو، اور بیچار قسطوں کی گاڑیاں ہیں۔ مثلا ہر جگہ موٹر وے پہ جائیں تو اتنے جرمانے ہیں، ٹول پلازے دیکھیں تو انہوں نے 1000 گنا ٹال ٹیکس بڑھا دیے ہیں، اور لوگوں کو موٹر سائیکل والا پکڑا اس کو چلان، غریب کو وہ کچہری آئے گا، وہ گھر کے کپڑے بیچے گا، بکریاں بیچے گا، کیا کرے گا جو قسطوں پہ ایک چھوٹی موٹر سائیکل لے کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ یہ غریب ملک ہے، یا تو آپ بتائیں کہ یورپ جیسا نظام بھی دیں، سڑکیں دیں، ماحول دیں، نظام دیں، پھر آپ جو ہے نا ان لوگوں کو پکڑے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایکسائز والا کھڑا ہوتا ہے، پکڑ لے جج اور جرمانے کرنے، اتنی مرضی، کوئی نہیں پوچھنے والا۔
کون غریب عدالت کیسے یار جا سکتا ہے، کہاں سے وہ کرے؟ تو یہ ایک اندھا نظام ہے، ظلم غریب آدمی پہ ہو رہا ہے، کسان ہے، مزدور ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے، اور بدقسمتی ہے۔ تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس حکومت کو تباہ و برباد کرے، یہ انتہائی نالائق ہے، یہ ملک کے لیے انتہائی عذاب ہے۔ اب اس کو مزید موقع نہیں ملنا چاہیے، ورنہ اس کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ جھوٹ جھوٹ بول کے اس کے چہرے سیاہ، اندر اس کا سیاہ، منہ اس کے گندے ہو چکے ہیں۔ ان کی پوری ٹیم کابینہ ایک بینگن کی طرح گندے لوٹے قسم کے گنجے منجے سارے فراڈی منصوبہ بیٹھ کے بغیر منہ دھوئے گندی منہ پہ ان کی جو ہے نا لعنت برس رہی ہوتی ہے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے۔ مثلا تباہی ہے، ان کی کوئی ایک چیز بھی بہتر نہیں ہے یار، سچ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی ذاتی کوئی چیز، سارا دن ہم لوگوں کی چیخیں سن رہے ہیں۔ کوئی دوائیاں آپ دیکھیں، دوائیوں کے ریٹ 500 گنا بڑے ہیں، غریب آدمی کیا جائے، وہ بھی 10 نمبر دوائی نہیں ملتی۔ آپ کوئی چیز ایک چیز بھی بہتری بتا دیں کہ کوئی ان کا ایک اچھا کام ہو، کوئی ایک جو اس پہ قوم کو متفق کھڑی ہو، تو یہ یقیناً۔ باقی آخری بات کہ لشاری والا جنگل کے بڑے چرچے ہیں، جی فلاں ہوا کہ جی ہم نے چھڑا لیا اور یہ کیا۔ انہوں نے خود وہاں جنگل کو آگ لگوائی، کافی سارے جانور مر گئے، بہت بڑا نقصان ہوا۔ اب یہ یقیناً وہ قبضہ چھڑا کے کسی اور کو دیں گے۔ ایک فرمائش تھی، اور فرمائش تھی کہ کوئی وزیر اعلیٰ کا پورا خاندان لگا ہوا ہے، کبھی ریت کے ٹھیکے لے رہے ہیں، شاہ جمال مونٹ کا یہ شاگڑ ہو گیا، یہ باڑا سادات ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ توسا شریف سے بزدار ہے، 500-600 روپیہ بھتہ لیتے ہیں ٹرالی سے، ریڈی والے سے 100 روپیہ لے رہے ہیں، اور پولیس کی ڈیوٹی لگی ہے تھانہ شاہ جمال مختلف، کیونکہ وزیر اعلیٰ کا بھائی فون کرتا ہے، اور محکمہ معدنیات نے، جو لوگوں نے اپنے گھروں کی مٹی ہے، اپنے کھیتوں سے وہ مٹی اٹھا رہے ہیں، کوئی اپنا کام کر رہے ہیں، تو ایک پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے خاندان بزدار وہاں محکمہ معدنیات کو، پولیس کو استعمال کر کے، اور پولیس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ ریڈی والا ٹریکٹر والوں کو پکڑ کے دھڑا دھڑ پرچے دے رہی ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ پہلے کبھی خان گاڑ مونڈ کا یہ سارے علاقے غریب علاقے ہیں، پسماندہ ہیں، وہاں سے توسا سے کسی بزدار کو وہ ٹھیکہ ملوائے، وزیر اعلیٰ کا ہے، اس کا بھائی فون کرتا ہے ڈائریکٹ، وزیر اعلیٰ کا بھائی SHO کو، DPO کو فون کرتا ہے، اور وہ جا کے 500 روپے 1000 روپے بھتہ لیتے ہیں۔ جو نہ دے ان بیچاروں کو پولیس پکڑ کے ذلیل کرتی ہے، لتر مارتے ہیں، بند کرتے ہیں، ان پر FIR دیتے ہیں۔ تو یار یہ اتنا بڑا ظلم ہے، نظر نہیں آ رہا کیا؟ اتنی بڑے کرپٹ ایک نالائق حکمران گندے لوگوں کو بٹھا کے قوم کو کھلے عام ذلیل کر رہے ہو۔ کس طرف آپ پاکستان کو لے کے جا رہے ہو؟ کس طرف ان غریبوں کا کیا بنے گا، جن کے پاس روٹی مشکل ہے، مہنگی بجلی ہے، جن کے دو بلب اور 2 پنکھے چلتے ہیں، 10,000 کا بل آ رہا ہے، اور اتنا بڑا ظلم ہے، گیس کا بل ہے، ان کے بچے پر روٹی کیسے کھائیں گے؟ اور اب بیچارہ 300-400 روپیہ 500 بڑی مشکل سے اگر کسی کو دیہڑی ہے، تو آپ اتنا بڑا ظلم کریں، قسطوں کی ان کی گاڑیاں، پھر ہمارا غریب ترین علاقہ ہے، پسماندہ علاقہ ہے، جو ظلم ہو اور وہ آپ کر رہے ہیں، اور وہ دھڑا دھڑ ارکان اسمبلی کو فنڈ دے کے وہ جو ہے نا مٹی کہتے ہیں جو آپ ڈلوائیں، اور مزدوروں کو آپ دیں، اور 30% کمیشن، 50% پر کھلے عام بھتے خوری۔ کدھر ہے نیب؟ کدھر ہیں باقی ادارے جو ہے نا؟ کیا ان کو حکومتی ارکان اسمبلی کی گنڈا گردی کرپشن نظر نہیں آ رہی؟ آپ دیکھیں علی پور روڈ کی کیا حالت ہوئی ہے یار۔ یہ پنجاب حکومت کے لعنت ہے، اس حکومت کے کردار کے اوپر پتہ نہیں کتنے 100 ارب جنوبی پنجاب کا جو سریکی وسیب سے ٹیکس لے رہے ہیں۔ علی پور روڈ پہ ڈیلی ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ڈیلی اپنا کم از کم جو ہے نا 4 5 6 لاشیں اٹھا رہے ہیں، گڑے ہیں، اور ٹریفک بلاک ہوئی ہے۔ سندے والی دیکھیں، پیر جانا چوک دیکھیں، یہاں سے ہم علی پور تک جائیں تو اتنا بڑا جو ہے نا، اتنی بڑی حادثے ہو رہے ہیں، مگر حکومت ٹاس سے مس نہیں ہو رہی، اور لوگوں کی جان و مال کو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ روزانہ لاشیں گری ہیں، ان بے شرموں کو کوئی نہیں بتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس سڑک کی حالت کیا ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا کراچی کی قومی شرح ہے، وہ یہاں سے جو ہے نا ترنڈا محمد پناہ سے، اور یہاں سے پشاور تک، میاں والی تک، یہ پنڈی تک، یہ سارے راستے ریائی خاں تک یہ جا رہے ہیں، اور تو ادھر ان کو کوئی حیا نہیں ہے کہ بھی کم از کم ہم دیکھ لیں ہم اتنی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، مگر سچی باتیں ہم بولیں گے، ہم کریں گے، کوئی بولے نہ بولے، ہم بولیں گے، ہم کہیں گے، ہم ان کرپٹ اور بے شرم لوگوں کے جو مکروہ چہرے ہیں، سیاست دانوں کے اور ان حکمرانوں کے جو ظلم کر رہے ہیں، ہم ان کو بے نقاب کرتے رہیں گے، چاہے ان کے چمچے، چاہے ان کے خوشامدی
جو بھی بیٹھ کے وہ ان کی خوشامد کرتے ہیں، کیونکہ چند خیراتی جو ہے نا، وہ جو بھکاری قسم کے لوگوں کو، یہ جگیردار وڈیرے حکمران، یہ جو بڑی پارٹیاں ان کو انہوں نے خریدا ہوتا ہے، ان کو پیسے دیتے ہیں، یہ سارا دن چمچے بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ان چمچوں کا بھی محاسبہ کریں کہ جو ان کرپٹ حکمرانوں کو، ان چور حکمرانوں نے، جنہیں ان ملک کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیا، غریب کو مارا، کسان کو مارا، ہاری کو مارا، اور انہوں نے صرف قوم کے سامنے جھوٹ بولا، اور قوم جو ہے نا کم از کم ان لوگوں کا محاسبہ کرے اور قوم جو ہے نا میدان میں کھڑی ہو جائے۔ یہ درد بھری چیزیں ہیں، یہ دکھ بھری داستانیں ہیں، اور کم از کم ہر شہری کا، ہر پاکستان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرے، مخلص ہو کے جو ہے نا ان ظلم اور جبر کے خلاف جو ہے نا وہ اپنی آواز اٹھائے۔ تو میں سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر دوستوں کے سوالوں کے جواب ہیں، کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، شادیاں تھی، پروگرام تھا، میں نے پہلے بھی کہا ہم اکیلے ہیں، سارا دن جانا پڑتا ہے، ہماری نچلی سطح کی سیاست ہے، خدمت ہے، تابعداری ہے، کبھی کیا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کیا ہے، کبھی کوئی بلا لیتا ہے، رات دن ہمارا سفر ہوتا ہے۔ میں صرف اپنے حلقوں میں کم از کم 600 کلومیٹر سب میں جو ہے نا سفر کرتا ہوں، صبح نکلتے ہیں، رات کو ہمارے ساتھ یہ آپ دیکھیں کہ 12-1 بج جاتے ہیں، پھر نکلنا ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے میں دوستوں کا کوشش ہوتی ہے کہ ہم کم سے کم آپ سے گفتگو کریں، جو جائز باتیں ہیں، جو ملک کی تازہ ترین حالات ہیں، جو علاقائی مسائل ہیں، جو علاقائی حالات ہیں، جو زیادتی ہیں، تو ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، جو کچھ اپوزیشن کر رہی ہے، کچھ جو حکومت کر رہی ہے، جو کچھ ضلعی انتظامیہ کر رہی ہے، تو یہ یقیناً بڑی دکھ والی بات ہے۔ اب جتنے بھی بحران ہیں، اس پہ کبھی بھی آپ دیکھیں کسی افیسر کو پراپر سزا نہیں ہوئی ہے، کوئی پکڑا نہیں گیا، یہ سارے بچا کے کسی نہ کسی طریقے سے نکل جاتے ہیں، اور ملک کے جو ہے نا بڑے مسائل ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور دوستوں کے سوالوں کے جو ہے نا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم انجینئر محمد خان مروت صاحب آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور برادرم خاور صاحب بیٹھے ہیں، خاور نائب صاحب۔ تو جی دوستوں، قاری ذکراللہ صاحب کے نصیر صاحب یقین کریں دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتے ہیں علماء کی عزت کو بچاتے ہوئے پی ڈی ایم کی صدارت سے فوری مستعفی ہو جائیں۔ گزارش ہے کہ جی قاری ذکراللہ صاحب، آپ کی تجویز اچھی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب، آصف زرداری اور نواز شریف دونوں منافق ہیں، اور دونوں یہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، کیونکہ جب ہم آزادی مارچ میں ان کے ساتھ گئے تھے تو نواز شریف معاہدہ کر کے نکل آیا تھا حکومت کے ساتھ، آصف زرداری بھاگ چکا تھا، اور وہاں لاہور میں ہم رات کو جب 3 بجے پہنچے تو کنٹینر پڑے تھے اور مسلم لیگ نون بھاگ چکی تھی۔ تو مولانا کو کہا کہ میں نے کہا مولانا یہ چور دروازہ سے بھاگیں، آپ کو استعمال کریں، آپ ان منافقوں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، آپ اپنی جد و جہد کریں، چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملائیں، آپ آواز اٹھائیں، تو آپ ان چوروں، آپ کی کیا مجبوری ہے؟ تو مولانا صاحب نے بعد میں بھی مولانا صاحب ان کے چکر میں آ گئے۔ اگر مولانا صاحب کو، کیونکہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم علماء کا احترام کرتے ہیں، بزرگ ہیں، مگر امید ہے کہ مولانا صاحب کو میری باتیں یاد آئی ہوں کہ آج پیپلز پارٹی مکہ کر چکی ہے، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی مکہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب مسلم لیگ نون صرف فوج کے خلاف بکواسیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اب میں وہ الطاف حسین کی طرح لندن میں بیٹھ کے وہ کر رہے، فلاں جنرل یہ کر رہے، فلاں وہ کر، اب کیونکہ وہ تو اس کا اینڈ ہو چکا ہے، کیونکہ نواز شریف کا تو ایجنڈا ہی پاکستان کے خلاف تھا۔ جب مودی اس کی نواسی کی شادی میں آیا تھا، جندال کے ساتھ کاروبار تھا، اور قومی راز دیے، یہ میمو گیٹ کیا تھا، یہ زرداری کا فراڈ تھا، اور اس میں حسین حقانی تھا، یہ تھا، انہوں نے قومی راز جو ہے نا امریکہ کو دیے، اور ڈان لیز کیا تھا، مریم نواز شریف، پرویز رشید، یہ مافیا تھا، انہوں نے پاکستان کے قومی راز دیے، اور کہا کہ جب بھی جہاں جاتے ہیں، جس لیڈر کے ساتھ یہ افواج پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ہم یہ کریں، ہم وہ کریں، ہم روشن خیال بنا رہے ہیں پاکستان کو، ہم یہ آزادی کر رہے ہیں، تو یہ انہوں نے سازشیں کی۔ اب ان کا اینڈ ہو چکا تھا، مگر مولانا نے یقیناً مایوسی ہوئی ہے، پوری قوم مایوس ہوئی ہے، تو مولانا صاحب کم از کم آج جو ہے نا اس کو چھوڑ دے اور اپنی جد و جہد کرے، ان منافقین، ان چوروں سے نکل جائے، کیونکہ مولانا صاحب کی اب ساکھ بڑی متاثر ہوئی ہے۔ حقیقتاً مولانا کے ساتھ جو منافقوں نے دھوکہ کیا۔ شیری خان بلوچ پٹھان، صلی اللہ آپ کو سلامت ہے کہ آپ نے ہمیشہ سچ کی آواز بلند کی، آپ جیسے لیڈر کی ہمارے ملک پاکستان کو ضرورت ہے۔ سر میں میاوالی کی تحصیل پپلا سے ہوں، ہماری پوری ٹیم آپ کو سلام پیش کرتی ہے۔ ہم یہاں اپنی علاقے تحصیل پپلا میں اپوزیشن میں ہیں، آزاد احتیاطی الیکشن لڑتے ہیں۔ ہمارے حلقے میں موجود حکومت میں آج تک کوئی ایک کام نہیں ہوا، 35-40 سال ہونے کو ہیں، ہمارے حلقے کے حکمرانوں نے آج تک کوئی ایک کام نہیں کروایا۔ ہم نے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے حلقے کے موجودہ حکمرانوں کے خلاف بھرپور انداز میں اپوزیشن کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ شیری خان بلوچ صاحب، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے کہ آپ وزیر اعظم کے حلقے سے ہیں، گھر سے ہیں۔
اور میں پچھلے دنوں ہنولی ایک شادی پہ آیا، جب میں نے فتح پور بکھار میاں والی کی سڑک کی حالت دیکھی اور یہ وزیر اعظم کا گھر تھا، تو بڑا دکھ ہوا ہے کہ پسماندہ ترین علاقہ ہے میاں والی، جیسے ہم ہیں، تھالہ ہے، پہاڑ ہیں، یہ برانی علاقے ہیں، اسی حالت ہمارے بکھر کی ہے، لئے کی ہے، مظفر گڑھ کی ہے، راجن پور کی، ڈی جی خان کی، ہم بہت پیچھے ہیں۔ اب ایک موقع ملا اگر وزیر اعظم بن گیا، وزیر اعظم بھی سریکی اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی سریکی، اب بھی لوگ میاں والی میں لاشیں اٹھائیں، توسا میں لاشیں اٹھائیں، سڑکیں نہ ہو، پانی نہ ہو، بے روزگاری ہو، صرف حکومت جھوٹے وعدے۔ عمران خان نے کتنے میاں والی میں وزٹ کیے، آپ بتائیں کہ کروڑوں روپے، اربوں روپے اس کے دورے پہ خرچ ہوئے، وہاں لوگوں کو کچھ نہیں ملا۔ سڑک کا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کرپٹ نظام کے خلاف، ان کرپٹ حکمرانوں کے مکروہ چہرے بے نقاب کریں، اور یہ ملک کو ہم نے بچانا ہے، محنت کریں۔ میں بھی ایک کچے گھر سے نکل کر ان وقت کے فرعونوں کو للکارا، انشاءاللہ میں آپ کی سرپرستی بھی کروں گا، ہم آئیں گے، آپ اپنی جہد و جہد کریں، نہ نواز شریف کو دیکھیں، نہ زرداری کو دیکھیں، نہ عمران نیازی کو دیکھیں، بلکہ عام آدمی خود اپنی جد و جہد کر کے اس ملک کی عزت کے لیے، علاقے کی ترقی کے لیے میدان میں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے اس ملک میں ایک عام آدمی آ کے اس پاکستان کو بچا سکتا ہے، باقی یہ چور کچھ نہیں کر سکتے۔ فکر سرائی کی پل شیخانی شاہ صدر دن میں دن دہاڑے ایک دہشت گرد نے 7 بندوں کو مار دیا اور کئی بندے زخمی کر دیے، اس پہ کچھ آواز بلند کریں، ہمارے کھوسہ سردار چپ ہیں۔ فکر سرائی کی گزارش ہے میرے بھائی، یقیناً بڑا ایک دردناک اور افسوسناک واقعہ ہوا، اور مجھے یاد ہے ہم نے یہاں بھی گفتگو کی، اور وزیر اعلیٰ کا اپنا علاقہ بھی ہے، گھر بھی ہے اس کا۔ بدقسمتی ہے کہ وہاں سے ایم این اے بھی حکومت کا ہے، ایم پی اے بھی حکومت کا ہے، اور وزیر اعلیٰ کا بدقسمتی۔ اور دیکھیں دھوکے سردار ہیں، میں بھائی کو کہتا ہوں فکر سرائی کی، میرے بھائیوں یہ وڈیرے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ آپ کے لاشوں پہ خوشیاں منانے والے لوگ ہیں، ان کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں، ان کی جدادیں باہر پڑی ہیں، انہوں نے پہاڑوں میں لوگوں کو غلام بنائے، ان علاقوں میں کتے گدے انسان اکٹھے پانی پیتے ہیں، یہ برادری ازم پہ کوئی کھوسا سردار کے نام، کوئی لغاری سردار، کوئی لنڈ سردار، کوئی کسرانی سردار، کوئی مزاری سردار، کوئی دریشک سردار، اور کوئی جو ہے نا آپ دیکھیں بزدار سردار، ان سرداروں نے یہاں پہ ان کا مقصد ہے کہ ظلم کرو، لوگوں میں قتل و غارت، تعلیم پہ ڈاکہ، صحت پہ ڈاکہ، وہاں کتنی نئی تباہیاں ہوتی ہیں، یہ صرف پیسے کھا رہے ہیں۔ دب کا مقام ہے کہ لاہور میں کتا مر جاتا تھا تو وزیر اعلیٰ پہنچ جاتا تھا، یہاں اتنی لاشیں گری ہیں کہ افسوس ہے کہ عثمان بزدار وہاں نہیں آتا، ان کی مدد کرتا، ان کو پیسے دیتا، اور وہاں کے نلائق ایم پی ایم ایل اے ان کے لیے بات کرتے، غریبوں کا ان کو داد رسی ہوتی، کم از کم ان کے رشتہ داروں کو کوئی تسلی ہوتی، پتہ چلتا یہ اصل حقائق کیا تھے۔ یہ بدقسمتی کہ وزیر اعلیٰ کا اپنا گھر، یار یہ سردار تو لوگوں کو کیا دے رہے ہیں، انہوں نے تو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، انہوں نے تو کہ عرصے سے بدقسمتی ہے کہ ہمارے لوگ قومیت، علاقہ پرستی، پگڑی پہ ان چوروں کو ووٹ دے کے خود ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب لوگ جاگیں، ہم کتنی لاشیں اٹھائیں گے، کتنے گھر تباہ کریں گے، کتنا کچھ ہوتا ہے، لوگ دبئی سعودیہ سے کمائی کر کے آتے ہیں، یہاں ان کو اٹھایا جاتا ہے، اور یہ سردار ہیں کہ جی وہ سرداری برادری ازم پہ بول لیتے، دکھ لگتا ہے۔ قوم نکلے پڑھے لکھے نوجوانوں کو کہتا ہوں چھوڑیں ان چوروں لٹیروں کو، ان مردہ گھوڑوں کو، ان بے زمین نے کیا کیا یہاں پہ، کیا دیا۔ اب لاہور پنڈی اسلام آباد ہم گجرانوالا جائیں تو ہم 1000 سال پیچھے ہیں، ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، علاج نہیں ہے، تباہی ہو چکی ہے، ابھی بھی ان کی پگڑیاں، ان کی سردار ہیں۔ یہ قوم دیکھے ان کو، اور قوم نکلے سڑکوں پہ، اور بدقسمتی ہے کہ وزیر اعلیٰ کا نہ آنا اور لوگوں کا خاموش رہنا، نکلیں ان کو سڑکوں پہ ہیں، احتجاج کریں، گھراؤ کریں ان کے گھروں کے، ان کے مکروہ چہرے قوم کے سامنے رکھیں، ان غداروں کے، ان گنڈوں کے۔ تو اب ہم رہیں گے تو پھر ایسے ہوگا، اگر ہم تو بول رہے ہیں کس سے ہوگا، میں تو اکیلا قومی اسمبلی میں کھڑا تھا، میں تو اکیلا لڑا ہوں، سوالات بھی ہیں، باتیں بھی ہمارے ہوتے ہیں، ان کے جتنے چمچے کرچے ہمارے اوپر باتیں کرتے ہیں، ہم تو بول رہے ہیں جو میرے بس میں ہے۔ میں ہر سردار، ہر وڈیرے، ہر چور کو، ہر اس دھرتی سرے کی دھرتی کے مجرم کے بے نقاب، ان کے مکروہ چہرے بے نقاب کر رہا ہوں، لوگ میرا ساتھ دیں تو اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں یہ سارے مسئلے آپ کے حل ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے، کوئی ان کے سامنے جرأت نہیں کرتا۔ تھانے ان کے، علاقے ان کے، رشوت یہ کھاتے ہیں، چور ڈاکو کی یہ پرورش کرتے ہیں، چور ڈاکو ان وڈیروں کو کیوں نہیں لوٹتے، صرف ان غریبوں کو مار رہے ہیں۔ تو یہ لوگ دیکھو، کم از کم اب آئے روز ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، بس اللہ 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 ہماری حفاظت کرے، اللہ ہمیں سوچ دے، اللہ ہمیں جرأت دے جو ہم ان بدماش، ان گنڈے کرپٹ حکمرانوں اور کرپٹ سیاستدانوں کے سامنے کھڑ کے اپنا حق مانگ سکے۔ تنویر الحسن ٹاپ فین، تنویر الحسن فرام اسپین، السلام علیکم جسٹس صاحب۔ وعلیکم بھائی تنویر الحسن، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ اسپین میں بیٹھ کے ہمیں آپ یاد کر رہے ہیں،
اور بڑی محبت ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات بھی آپ سے کریں گے. بڑی مہربانی. ظفر خٹک صاحب 4 سالہ بچی کو اغوا کرنے کے بعد درندگی کے دوران اللہ کو پیاری ہو گئی. یہ کوہاٹ میں جو واقعہ ہوا ہے بڑا دکھ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مہذب معاشرے میں بیٹھے ہوتے تو آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہے محمود خان، ان کو الٹی ہتھ کڑی لگا کے اس کو لٹکایا ہوتا وزیر اعلیٰ کو، اور وہاں کا آئی جی گرفتار ہوتا، اور آر پی او کوہاٹ کو بھی گرفتار کیا جاتا، ڈی پی او بھی گرفتار ہوتا، اور وہاں کا ایس ایچ او ڈی ایس پی بھی گرفتار ہوتا. کیونکہ چھوٹی لیول پہ تو ایس ایچ او ڈی ایس پی کبھی آپ نے کبھی کسی بڑے کو جو اربوں کسی آئی جی گرفتار ہوا ہے، وہاں چیف سیکرٹری گرفتار ہوا ہے، وہاں کا آر پی او یا وزیر اعلیٰ. یہ تو دیکھو جی سپریم کورٹ پوچھے، باقی تو اللہ کرے، اللہ معاف کرے. روزانہ یہ تباہی ہو رہی ہے میڈیا پہ چلتی ہے، ہم افسوس کر کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی وہ واقعہ ہو گیا. یہ اگر جتنے بڑے ادارے ہیں کوئی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے کہ جن کے اوپر اربوں خربوں روپے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، پیسہ لوٹ کے کھا گئے ہیں، ان کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ یہ ناانصافی کا نسور ہے. غریب لاشیں اٹھاتا رہے گا جب تک غریب نہیں نکلے گا. ظفر خٹک صاحب آئیں نکلیں، ان چوروں کے پیچھے نہ کھڑیں، ان کرپٹ قوم پرستوں کے پیچھے نہ کھڑیں. عمران نیازی ایک جھوٹا، محمود اچکزئی نے کیا کیا قوم پرستی، اسفندیار ولی گینگ کھڑا ہے، قوم پرستوں نے کیا کیا، یہ فائدے لے رہے ہیں. جب تک ہمارا عام آدمی نہیں سوچے گا ہم ان چوروں سے نکل کر کسی غریب کو حکمران نہیں بنائیں گے، وہ اس وقت تک یہ بہتری نہیں آ سکتی. یہ مجرم ہے، یہ ان کے سب جتنے یہ ذمہ دار ہے وزیر اعظم اس کا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پکڑ کے گرفتار کریں. لوگ نکلیں، لوگ بیچارے کیا کریں، غریب آدمی نہیں نکل سکتا، خوف ہے. اگر کوئی احتجاج کرتے ہیں ان کے اوپر پرچے درج کر دیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ نالاحقی ہے. اور دیکھیں نا سندھ ہائی کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ 2 ایم پی اے کو اس نے معطل کیا، اور حکومتی ایم پی اے تھے، ہسپتالوں میں کتے پھر رہے ہیں، مریضوں کو کتے نوچے، تو وہاں پہ ان کو بھی پکڑے. وہاں کا جو منسٹر ہے، ایم پی اے ہیں، ان کو جیل میں ڈالیں کہ آپ کیا کر رہے ہو، وہاں پہ صرف کمیشن کھا رہے ہو، ٹھیکے دے رہے ہو اور قوم کو لوٹ رہے ہو. تو جب تک یہ بڑے ڈاکو، بڑے بڑے جو افیسر ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اس تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے. مگر دکھ ہوا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یقیناً چھوٹی معصوم بچیاں ہیں، ننھی بچیاں ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو، ان کو قتل کیا جائے اور کوئی اس پہ ایکشن نہ ہو. کیا کریں؟ یقیناً یہ خبریں پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بس ہم بے بس ہیں. یہی کوچ ہیں، آپ بھی بول رہے ہو، میں بھی اپنے حصے کا دیا جلا رہا ہوں کہ اللہ ہمیں کوئی غیرت مند حکمران دے. اللہ ہماری اس قوم کو غیرت دے کہ ہم قومیت، علاقہ پرستی، فرقہ واریت سے نکل کر ہم کوئی صحیح فیصلے کر سکیں. تو ہم کم از کم اپنا تحفظ تو کریں. عبدالخالق سرکل گلزار صاحب نے اپنے پھپھا امیر تیمور کو ڈی پی او کو ریٹائر ہونے کے بعد 3 سال ڈائریکٹر اسپیشل برانچ جنوبی پنجاب کے لیے نیا عہدہ دے دیا ہے. مذمت کریں. ہاں جی دیکھو جی یہ ظلم ہے، یہ غیر آئینی ہے اور یہ غیر قانونی ہے کہ ایک شخص ریٹائر ہوا ہے اور اس کا ماضی بھی جو ہے نا وہ تھا ڈی پی او بہاولپور تھا، اس پہ اوپر کرپشن کے الزامات تھے، اور جتنے بھی پنجاب میں افیسر تھے زیادہ جو کرپشن پہ الزامات تھے تیمور امیر بزدار پہ تھے. ابھی اس کو دوبارہ یہ عہدہ دے کے ایک بہت بڑی زیادتی ہے. کیونکہ میں نے یہ کہا کہ یہ ان کے پاس جو اختیارات ہیں، اندھے اختیارات ہیں، نالائق لوگ بیٹھے ہیں اور خاندان ان کا پورا لگا ہوا ہے. اب اس پہ عدالتیں نوٹس لیں اور انشاءاللہ تعالی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، بلکہ پاکستان عوامی راج پارٹی کی طرف سے میں لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ریٹ بھی کروں گا تاکہ اس کرپٹ اور نالائق افسر کو ریٹائر ہو چکا ہے اور اس کو فارغ کیا جائے، کیونکہ اس کا رشتہ دار ہے، عزیز ہے، اس لیے اس نے اس کو نوازا ہے. اور یقیناً یہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے، یہ غلط کام ہے. ہم انشاءاللہ اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے. ملک ندیم حسن صاحب، ہمارے علاقے میں دریا کا شدید کٹاؤ ہے، دن اڈے پر ہیڈ پیکانی کے ساتھ مہربانی کر کے اس بات پر آواز اٹھائی جائے اور ہمارے علاقے کی ندیم حسن صاحب پہلے بھی ہم آئے کئی دفعہ آپ کے علاقے میں کافی نقصان دیکھا. یقیناً دریا کا شدید کٹاؤ ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم آئے روز کہتے ہیں یہ ڈیم بنا رہے ہیں، وہ ڈیم بنا رہے ہیں، کوئی پالیسی نہیں ہے. کالا باغ ڈیم بن جاتا تو آج ہم یہ لاشیں نہ اٹھ، یہ بھی لاشیں ہیں نا کہ جب لوگوں کے گھر جاتے ہیں، قیمتی فصلیں جاتی ہیں، مزارے ہیں، ذمہ دار ہیں، ہاری ہیں، تو ہر طرف کا جو ہے نا حکمران بیس ہے. وزیر اعلیٰ کا گھر ہے، وزیر اعلیٰ کا علاقہ ہے، اپنا ڈویژن ہے، اپنا ضلع ہے، اور کوئی کام نہ ہو، صرف رشوت، لوٹ مار، کرپشن، بھتے خوری کے علاوہ کرپٹ افیسروں کو اور کوئی کام ان کو نظر نہیں آ رہا. کتنا بڑا ظلم ہے. تو میں آؤں گا انشاءاللہ، آپ احتجاج کریں، لوگ نکلیں، کم از کم ان کے حکمرانوں کے مکروہ چہرے تو قوم کے سامنے رکھیں. تو میں آؤں گا انشاءاللہ. ہم تو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کوئی ان کی حکمت عملی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی اس پہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، بس یہ روزانہ جھوٹ
بول رہے ہیں، بلکہ دکھ ہوتا ہے جب غریب کا نقصان ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے پاس آؤں گا لازمی، آپ جو ہے نا اپنا نمبر مجھے بھیج دیں، میرا نمبر 0300 686 2488، آپ اپنا نمبر مجھے میسج کر دیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رابطہ کروں گا۔ بلال کوپام 2 سال سے میرا شناختی کارڈ نہیں بن رہا، مہربانی کر کے عدنان دستی کو کہلوا دیں۔ بلال کوپام علی پور۔ بلال غفان صاحب مہربانی انشاءاللہ آئیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ آپ کا 2 سال سے قومی شناختی کارڈ نہیں بن رہا، آپ پاکستانی ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا تعلق سرزمین مظفر گڑھ سے علی پور سے ہے، تو میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ کوئی رکاوٹ ہے، کیونکہ نادرا والے تو ویسے کام تو کرتے ہیں، باقی کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی رہتی ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کا شناختی کارڈ بنوائیں گے انشاءاللہ۔ نوید حسین جمشید بھائی، اب بھی آپ کا بلدیہ چیئرمین بحال ہو گیا، مہربانی کر کے ان سے محمود کوٹ روڈ کے پیچز تو لگوائیں۔ انشاءاللہ نوید بھائی کہ پہلے تو آپ کو بات بتائیں کہ چیئرمین جو بلدیہ ہے ان کے پاس صرف گلیاں نالیاں ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے چیئرمینوں کو ماضی میں بھی فنڈ نہیں دیے تھے، تو یہ سڑک جو ہے نا یہ پنجاب ہائی وے کی ہے اور اس پہ جو ہے نا ہم نے ہمیشہ آواز اٹھی تاکہ کیونکہ دوستوں کو ہم بندہ بتا دے کہ میونسپل کمیٹی کے چیئرمین کے پاس صرف یہ جھاڑو والے صفائی نالیاں کی صفائی ہے، یہ کام ہے، فنڈ بھی نہیں دیتے۔ یہ ضلع کونسل کا فنڈ ہے، ڈسٹرکٹ کونسل ہٹ کے یہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس سڑک ہے، اس کا ایکسیئن علیحدہ بیٹھتا ہے اور ان کا ایسی ڈیرہ غازی خان میں بیٹھتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ان کو حیا دے، شرم کریں اس حکومت کو، کیونکہ یہ علاقہ آپ دیکھیں یہ سڑک سناما کوٹدو توسہ شریف تک جاتی ہے، وزیر اعلیٰ کا بھی یہ علاقہ ہے، تو بدقسمتی ہے، مگر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، ہمارے چیئرمین کے جو بس میں ہوگا وہ کرے گا، انہوں نے پہلے بھی کیا ہے، ابھی بھی جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا۔ وہ ہمارے چیئرمین تو عام لوگ ہیں، خدمت والے لوگ ہیں انشاءاللہ۔ اکرم خان چینڈے نے پہلے بھی یقیناً دیکھے اس حکومت نے کام نہیں کرنے دیا، بڑی مشکل سے ان کے اوپر الزامات لگائے، فنڈ روک دیے، تنخواہیں بڑی مشکل سے ہوتی تھی اور اس کے بعد باتیں بھی ان کی بڑی تھی۔ اب اس کے الحمدللہ پھر بھی اس نے بڑی ہمت کی کہ اپنا جتنا اس کے بس میں تھا وہ شہر کے لیے صفائی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا۔ ابھی بھی اللہ کے فضل سے یہ چارج سنبھالیں گے، حکومت ان کے فنڈ میں تو رکاوٹ ڈالے گی نا۔ دیکھو نا کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں پھر یہ بھونڈی حرکت کریں گے کبھی فنڈ، مگر اگر یہ فنڈ بھی روکیں گے کوئی مسئلہ تو ہم انشاءاللہ اس پہ احتجاج کریں گے، اللہ خیر کریں، جو ہمارے بس میں ہوگا ہم کریں گے۔ سجاول خان حمزے والی مسکین کو اجتماع پر آؤ گے؟ انشاءاللہ سجاول خان صاحب آپ جو ہے نا ہمیں تاریخ بھیج دیں، ہم ٹائم نکالیں گے۔ ان کا مسکین پور شریف بہت بڑے بزرگ ہیں، تو ہم پہلے بھی 1-2 دفعہ میں آیا تھا، ابھی بھی انشاءاللہ ضرور رہیں گے۔ کلیم تہیم دستی صاحب، آپ نے جو لال پیر چوک پر ٹریکٹر ٹرالی والوں سے ناجائز ٹیکس لیا جا رہا تھا آپ نے بند کروایا تھا، اب بھرپور بدماشی کے ساتھ بہت زیادہ پیسے لے رہے ہیں۔ کلیم ہاں کلیم بھائی گزارش ہے کہ میں ابھی بھی آپ سن رہے ہیں کہ چیخ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں۔ یہ بدبخت کرپٹ اور نلائق حکومت، جتنے چور اور کرپٹ سیاستدان تھے آپ دیکھیں، وہ وہاں سے جو ایک نلائق سیاستدان ہے وہ مست ہوتا ہے، شراب میں بھی انتہائی ٹن ہوتا ہے اور اس کو سیاست بھی کرتا ہے، وہ کھروں کا جو ہے نا وہ پالتو ہے۔ اب وہ ہے ادھر بزدار اے ہوئے ہیں اور یہ ناجائز گنڈا کر دیا، آپ پھر اس پہ اکٹھے ہوں ٹریکٹر ٹرالی والے۔ میں شاہ جمال کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، مظفر گڑھ ہے، آپ میں دیکھیں حق کے لیے نکلنا پڑے گا۔ جو ہم آئے تھے ہم نکلیں، ہم تقریباً 1000 ایک ٹریکٹر ٹرالی نکالیں، ہم سڑکوں پہ بیٹھیں گے تو آگے یہ ساری گنڈا گردی ہے، بدماشی ہے، یہ بزدار کا پورا خاندان رشوت لے رہا ہے اور محکمہ مدنیات کے لٹیرے افیسروں نے یہ سارا، کیونکہ ایک اندر نظام ہے اور اس پہ کوئی ڈپٹی کمشنر رشوت لیتے ہیں، کمشنر چپ بیٹھے، ان کی جرت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جب وزیر اعلیٰ کے رشتہ دار نکلتے ہیں، ان کا بھائی فون کرتا ہے تو یہ اور ایس ایچ او ان کو اٹھا کے پرچے دیتے ہیں، یہ ساری گنڈا گردی ہے۔ تو پھر اس کے لیے میں آیا تھا، میں ابھی بھی آپ کے ساتھ ہوں، جتنے ٹریکٹر ٹرالیوں کے مزدور ہیں، مالکان ہیں، آپ آئیں بیٹھیں اور ہم اس ظلم اور جبر کے خلاف نکلیں۔ اتنی بڑی مہنگائی ہے، اتنا بڑا ظلم ہے، یہ اتنی 500 600 700 یہ بھتے خوری لے کے گنڈے بٹھائے ہوئے، پھر پولیس کو استعمال کر رہے ہیں، یہ تو یہ کھلی بدماشی ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ کھڑے ہیں، اللہ کے فضل سے میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ جو بھی آگے حکمت عملی بڑھائیں، میں سب دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جہاں یہ گنڈے کھڑے ہوں آپ گاڑیاں روک دیں، ہمیں بلائیں، باقی اکٹھے ہو جائیں، پھر یہ چور بھاگ جائیں گے۔ یہ ساری بھتہ خوری ہے، یہ سارا غیر قانونی کام چل رہا ہے اور کھلے عام یہ ڈاکہ زنی ہے، کون پوچھنے والا ہے ان سے؟ عمر سیاد رسی صاحب، جس دن آپ نے لائیو بیٹھنا ہوتا ہے اس دن جو وقت دیا جائے تو پروگرام سٹائم پر چلنا چاہیے، ٹائم کی پابندی نہ ہونے سے لوگ کافی حد تک پروگرام دیکھنا چھوڑ چکے ہیں۔ اپنا عمر سیال صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یونیورسٹی والے تو فیصلے لیٹ سوتے ہو
اور باقی بھی آپ کی بھی دوستوں کی بھی محفل ہوتی ہے، گپ شپ میں کوشش کرتا ہوں. آپ کو تو پورا پتہ ہے کہ میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھی ہیں، آپ چلتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بیٹھوں اور دوستوں کے سوالوں کے جواب دوں، کو تازہ ترین صورتحال بتاؤں. شادیاں، اچانک پروگرام، کبھی وہاں سے فون آ گیا، کبھی وہاں سے فون آ گیا، ہر طرف چیخو پکار ہے لوگوں کو. اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ہم ان کی داد رسی تو کریں، ہم مظلوم کے سر پہ ہاتھ تو رکھیں نا. یہی ہے، میں وعدے کی انشاءاللہ پاسداری کروں گا. میں پوری کوشش کروں گا کہ آئندہ جو ٹائم دیں ہم اس پہ جو ہے نا بیٹھے. یقیناً باقی دوستوں کی یہ شکایت ہیں تو میں انشاءاللہ پوری کوشش اور صاف نیت سے ہم اس کو دور کریں گے. باقی آپ ٹھیک ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. مرید عباس پلیز گالی نہ دیا کریں، آپ ایک انٹرنیشنل لیڈر ہیں، گالی نہ دیا کریں. مرید عباس بھائی، مرید عباس اللہ کو ہم گالی نہیں دیتے ہیں. اگر آپ اس کو گالی سمجھتے ہیں تو میں معذرت کرتا ہوں. بتائیں کیا کریں، کبھی آئیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میرے آپ ساتھ چلیں تو یقین مانیں آپ چلا جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے قوم کے ساتھ. حقیقتاً یہ لیڈر ہیں، یہ قوم کے یہ مجرم ہیں. اگر ہم ان کو کیا پھول پیش کریں کہ جو لا قانونیت، ناانصافی، چیخو پکار، بے روزگاری، قتل و غارت، امن و امان کی صورتحال بگڑ چکی ہے، غریب آدمی جو ہے نا پھنس چکا ہے، مہنگائی آسمان پہ پہنچ چکی ہے. یہ کیا قوم کے ساتھ وعدے کر کے آئے تھے؟ اگر نہیں تو آپ چھوڑ دیتے. تو بتائیں ان کو میں پھول پیش کروں؟ ہم یقیناً، میں سارا دن لوگوں میں رہتا ہوں، عام لوگ ہیں. جب لوگوں کی ہم چیخو پکار سنتے ہیں تو کم از کم ان کی داد رسی کے لیے ان کے مکروہ چہرے قوم کے سامنے رکھتے ہیں. میں گالی نہیں دیتا، یہ گالی نہیں ہے. یقیناً ایک چیز ان کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرنے آئے انہوں نے وعدے کیے اور کچھ نہیں کر رہے. تو کم از کم میں کہتا ہوں اس کے لیے تو جو جھوٹا آدمی ہے اس کو تو جھوٹا کہنا چاہیے نا. جو فراڈی آدمی ہے اس کو تو فراڈی کہیں کہ جس نے کیا کچھ کیا، کیا سبز باغ دکھائے. آج بتائیں اس ملک کی حالت کیا ہے. آپ حقیقتاً میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیں کبھی میرے ساتھ، آپ چلیں. شام کو آپ خود فیصلہ کریں کہ کہیں گے کہ جمشید بھی یقیناً آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. سارا عوام ہے، ہم سارا دن لوگوں کے ساتھ پڑے ہیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں خوفناک حالات ہیں. فراز قریجہ خان صاحب، علی پور بائی پاس سے لے کر ترری بائی پاس والے روڈ کے بارے میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ بھائی فراز قریجہ صاحب، یہ سڑک بھی بدقسمتی ہے کہ کافی عرصے سے ٹوٹی ہوئی ہے، پانی ہے، تکلیف ہے، گزرتے ہیں، آتے ہیں خوشی غمی میں. اب کیا کریں؟ دیکھو نا، میں وفاق میں تھا، میرے پاس صبح نہیں تھا. میں یہ سڑکیں آپ کسی سے پوچھ لیں، میرے پاس سوئی گیس تھا. آپ دیکھیں کہ میں نے 23,000 کلومیٹر لائن بچھوائی، تقریباً 3.5-4 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا. مظفر گڑھ سٹی میں تھا، یہاں کا اپنا آپ دیکھیں کہ ٹی بی چوک پہ نہیں تھا، قاضی والے پہ نہیں تھا، چک روہاڑی میں نہیں تھا، فاروق آباد میں نہیں تھا. پھر آپ دیکھیں بستی کچی، آپ دیکھیں آ کے یہ ہاشمی والا، آپ دیکھیں یہ چاروں طرف اس سائڈ پہ اگر آپ آ کے دیکھیں تو میں نے کتنا سبزی منڈی سے لے کر آپ دیکھیں کہ میں باغ ارم سے یہ سارا کام، فرید کالونی ہو گیا، پھر آپ دین پور، پیر جانیہ، پیر اصحاب ہو گیا، یہ سارے علاقے فرید کی، یہ اپنا چناب ٹاؤن، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں شادمان کالونی کی یہ پوزیشن تھی، یہاں کچھ نہیں تھا. نفیس مل کے ساتھ دیکھیں تو یہ میں نے اکیلا آدمی تھا. پھر بستی دوابہ، بستی گجا آپ دیکھیں، بستی وہاں پہ بستی بھٹیاں دیکھیں، پھر میں نے وہاں پہ بستی گازرہ، جیسلمین دیکھیں، جسو والا، کالے والا، نانکے والا، بھٹا پور کے ارد گرد آپ دیکھیں. میں سر اتنے، اور پھر ٹھٹا سیال. پھر آپ چلتے ہیں تو میں نے ماشاءاللہ شاہ جمال کے آگے، پھر وسند علی، آپ کتنے آبادیاں، 23,000 کلومیٹر میں نے سوئی گیس بچھوایا. اپنے غریبوں دیہاتوں میں لے کے گیا. غریبوں کے پاس 1800 لوگ بجلی دی، 1800 ولیج بستیاں دریاؤں کے اندر بھی گئی تاکہ لوگوں کو روشنی ملے. فری بسیں میں نے آ کے چلائی ہیں، 600-700-800 نوجوانوں کو نوکریاں ملی ہیں. تو یہ صوبے کا کام تھا، یہ سڑکیں صوبے کی تھی. میرے ساتھ بدقسمتی ایم پی نہیں تھا. ایم پی ہوتا تو وزیر اعلیٰ کو وہ گربان پکڑ سکتا تھا. جہاں ہم نے کام روکے پھر کوئی کام نہیں. اللہ موقع دے، وعدہ ہے کہ انشاءاللہ پہلے بھی آپ لوگوں کے کاموں کے لیے لڑا ہوں، جھگڑا ہوں، بولا ہوں. میں نے ہتھ کڑیاں پہنی ہیں، اسمبلیوں میں میری چیخو پکار تھی. اب دیکھیں گونگے، اندھے، نالائق، کرپٹ ایم پی ایم این اے بن کے لوٹ مار کر رہے ہیں. کوئی غیرت نامی چیز بھی نہیں ہے کہ کوئی اسمبلی کے فورم پہ آپ کی بات کرے. میرے اوپر تو بڑے سوال اٹھتے ہیں، میں جواب بھی دیتا ہوں، کڑا بھی ہوں. ابھی بھی مجھے دوست کہہ رہا تھا کہ یار آپ جو ہے نا آپ گالیاں دیتے ہیں، کیا کریں ان بے شرموں کو جو ہے نا ہم پھول پیش کریں جو نالائق اور کرپٹ جو اسمبلیوں میں جا کے صرف بھتے خوری، لوٹ مار کر رہے ہیں اور نہیں عوام کی آواز. لوگ فیصلہ کریں، لوگ یا ان چوروں کا ساتھ دیں یا ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کسی کو ایسے بلا وجہ کسی پہ تنقید نہ کریں، مگر ہم کھڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، بول رہے ہیں. اللہ موقع دے گا انشاءاللہ تعالیٰ ان علاقوں کے کام کریں گے. پہلے بھی کیے ہیں، جہاں تک ہم نے کام روکے ہیں آگے کسی نے کام نہیں کیے، اور جو ہمارے بس میں ہم اپنی چیخو پکار کر رہے ہیں.
بس جی کوئی ہیں؟ عتیق الرحمان ملک صاحب، سلام نصیر صاحب، ویسے میرے سوال کا جواب نہیں دیتے، سوال ان کا نہیں پتہ، بس میں نے دلا کیا۔ عتیق عتیق الرحمان ملک صاحب، بھائی عتیق، آپ کا سوال جواب مجھے آپ جو ہے نا بھیج دیا کریں۔ اب میں آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں، اگر کوئی آپ کا سوال مس ہو گیا تو معذرت کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہے نا کوئی اسپیشل آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی علیحدہ سوال ہے تو وہ بھی میں آپ کو علیحدہ بھی جواب دے دوں گا۔ اگر ادھر ہے تو آپ بھیجیں، انشاءاللہ تعالی ہم اب آپ کے نوکر ہیں، خادم ہیں، ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہمارے بھائی بیٹے ہو۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ دیکھو میں دوست بیٹے، میں نے کہا جی جو تنقید بھی کرتا ہے اب ہم اس کو کلیئر کریں گے کہ یار خدا کے لیے سمجھو وقت آ گیا ہے، تو ہماری وہ کوئی ذاتی تو کسی سے نہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی پہ کیچڑ اچھالتا ہوں، جو حقائق ہیں یقیناً وقت ہے، اب قوم کو سچ بولنا چاہیے، قوم کو سچ بتانا چاہیے، اور قوم کو تیار کرنا چاہیے۔ بہت ہو چکا ہے اس قوم کے ساتھ، بڑا کچھ تباہ ہوئے ہیں، بڑی لاشیں اٹھائی ہیں، بڑے گھر ہمارے اجڑے ہیں۔ تو میں سارے بھائیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ دوستوں کے سوالوں کا جواب کا بھی سلسلہ ماشاءاللہ ختم ہوا، اور باقی جن دوستوں نے سلام بھیجے ہیں میں ان کے نام پڑھوں گا، اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوتی ہے میں بھائی سارے دوستوں سے کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی دوں، آپ سے گپ شپ بھی ہو جائے، اور کوشش ہے کہ کسی دن آپ سے کوئی اچھے موڈ میں بھی جو ہے نا آپ کے سوالوں کے جواب دیں، کوئی آپ اشعار بھیجیں، کوئی ہمیں اچھی تجویزیں دیں۔ تو یہ تو یقیناً درد روزانہ ایک دن آتا ہے، غم لے کے آتا ہے، تکلیفیں لے کے آتا ہے، کوئی بھی بہتری کی جو ہے نا کوئی ایسی صبح نہیں ہے، روزانہ ہی مسائل ہے، روزانہ ہی مسائل ہیں، کوئی خیر کی خبر ہے ہی نہیں۔ باقی آپ دوستوں کے ساتھ محبت ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ امید ہے یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا، اس کو شیئر بھی کریں، ہمیں جو ہے نا اس کا لازمی فیڈ بیک بھی دیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی محبت۔ اور جن دوستوں نے ہمیں سلام بھیجے ہیں اور ان سے جو ہے نا ماشاءاللہ پہلے ہمارے محترم عرفان دستی صاحب ہیں، محمد یاسر بھٹا صاحب، قدیر اسلم، ہارون چانڈیا صاحب کو ہم نے گلہ بھی کیا، مگر ہمیں یقین ہے کہ اس میں ہارون چانڈیا صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اس کا کوئی اپنا مسئلہ نہیں تھا، باقی اس کے ساتھ بھی جو ہے نا ایک ہاتھ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کرے گا کہ اللہ نے ہمیں بڑا دل دیا ہے، اور ہم اس سے ایسے کسی کچھ جو کم از کم جو خوش آمدی پھرتے ہیں ان کا کوئی یہ نہیں ہوتا، وہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ ہمارا سفر جو ہے نا وقت کے بڑے بڑے فرعونوں کے ساتھ لڑائی ہے، تو ہم ان کیڑے مکوڑوں کو جو ہے نا ایسی اہمیت نہیں دیتے، وہ صرف چاپلوسی اور خوشامد میں رہتے ہیں، باقی ہمیں ان کا پتہ ہے۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے۔ عبدالحمید خان دستی، عثمان غنی صاحب، مفتی عامر ارائیں ماشاءاللہ، خلیل دستی، محمد بلال بھولا سائیں، عابد ملک سعودیہ، غلام مصطفیٰ، واحد علی ملک نوید، صفدر پہوڑ، قاری ذکاء اللہ، کلیم اللہ احمدانی، امجد پتافی، اچھا جی، شیری خان پٹھان ماشاءاللہ، چودھری عاقب، سعید احمد اریان، انجینئر محمد انجم وحید، مصدق عباسی، عامر خان چانڈیا، علیم بک، ساجد نوید، سجاول خان ملک صفدر سیوڑا، کیسر جعفری، رانا طارق منور، امتیاز احمد ملک رائے، اچھا امتیاز احمد ملک صاحب ماشاءاللہ جی، خیر سے پہنچ گئے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ریونڈ سے جی ہمارے ساتھ ان دوست نے جو ہے نا ریلی میں بھی شرکت کی، اور اسپیشل ریونڈ لاہور سے چل کے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ رانا عصمت اللہ، محمد فیاض، سعید ارائیں مراد آباد، احمد بدھ، تنویر جمیل لغاری، ریحان احمد بابو، روحیل طارق بھٹا، ساحل علی، میاں راشد کھگا صاحب، خادم علی گجر، اسلم لشاری بلوچ، عبد المجید بلّہ بلوچ، شہر سلطان قمر عباس، محمد فضل، ماسٹر محمد بلال سندیلہ ہیڈ بکینی، رانا محمد عبدالقدیر، عمران ملک، بابر بیگ، ریاض چانڈیا، عبدالحی سندیلہ، صفت اللہ خان، رانا محمد زبیر، مرزا جمشید، تنویر الحسن جرال، اکمل بھٹی، یار بلوچ، قاری حسنین معاویہ، جام ریاض احمد، ندیم اکبر ملک، رانا مدثر رحمان، رو عمر جوید ملتان، افضال حسین، زبیر دھریجہ، افتخار خان لغاری، چودھری اعظم، تنویر کانجو ماشاءاللہ، اشفاق احمد، غلام رسول دستی، محمد اکرم سیال، فیاض موہانہ درزی، ماسٹر منیر کٹیال کٹ بال، ہاں سے معذرت ماسٹر صاحب اساں غلطی کر میں نہیں سونا تو معذرت کرنا پہ۔ اچھا جی، ماسٹر منیر کٹپال، غلام یاسین ایس پی یو ماشاءاللہ، ملک ندیم حسن رند اڈا بکینی، ظفر خٹک صاحب پشاور سے ماشاءاللہ، ملک صبح گدارہ صاحب جتوئی سے، ندیم اللہ دشتی، ملک فیصل امان، مشتاق احمد، فاروق ساغر، شیخ طاہر نمبردار،
غلام سلیم، شہزاد ظفر علی خان، جواد خان لغاری، بلال گپانگ، چام محمد اظہر، شہد پرویز محمد، سراج خان، مبین اشرف گوجرانوالا ماشاءاللہ، عبد الخالق، ملک سلیم، محمد سعید، نوید حسین، فرت ملنگ، ملک فیاض مونڈا ماشاءاللہ جی، شہزاد خرم، کلیم اللہ، انجینئر اجاز خان چانڈیا، ملک عمر منظور تھہیم ماشاءاللہ، مرید عباس مدینہ منورہ، شاکر نیچ ملتان ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی محبت کہ آپ اس وقت بھی آپ جاگ رہے تھے اور آپ نے ہمارا پروگرام سنا، اور انشاءاللہ یقین ہے کہ اس پروگرام کو آگے شیئر کریں۔ عوامی راج جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اور اس کو دیکھا کریں، اس کو شیئر کریں اور لائک بھی کریں، دوستوں تک یہ بارہ پہنچائیں۔ انشاءاللہ سچی اور کھری باتیں آپ کو کریں گے۔ میں نے دوستوں کو کلیئر کرتا جاؤں، میں کبھی ذاتی تنقید نہیں کرتا، نہ مجھے کوئی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عزت اور احترام دیا ہے۔ میرا جتنا غیرت مند جو پاکستانی ہے میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، میں پیارا کہوں گا جو غیرت مند پاکستانی ہے وہ میرے سے پیار کرتے ہیں۔ میں ایک عام آدمی ہوں مگر انشاءاللہ میں پاکستانی ہوں، مجھے یہ ملک عزیز ہے۔ اس ملک کی بہتری کے لیے ہم جو ہے نا سب کچھ اپنا تن من دھن جان دینے کو تیار ہیں۔ یہ ضرورت ہے کہ اس ملک کو جو ہے نا ہم اس مسائل سے نکالیں۔ اس ملک میں اچھے لیڈر ہیں، صحیح لیڈر ہیں جو اس ملک کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ کوئی غریب آدمی آ سکتا ہے، عام آدمی پاکستان کو بچا سکتا ہے۔ یہ جگیردار، یہ وڈیرے، یہ بڑے بڑے بزنس مین، انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ اس ملک کو نہ جمہوریت ہے، نہ اس ملک میں کوئی بہتری ہے۔ یہ مسائل ہی مسائل میں یہ پاکستان پھنس چکا ہے۔ ہزاروں ارب ہم نے جو ہے نا IMF کے دینے ہیں، ابھی بھی 50 کروڑ ڈالر ہمیں بھتہ خیرات جو ہے نا ہمیں بھیک مل گئی ہے، اور ہم قرضوں پہ اس ملک کو چلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ اور بڑی امیدیں تھیں، سچی بات ہے، عمران خان سے، اس نے اس قوم کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ جھوٹا ثابت ہوا ہے، سچ کہہ رہا ہوں۔ میں PTI کے جو ورکر ہیں، دوست ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ دور سے بیٹھے ہیں، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں دیکھ کے پیچھے نکل آیا تھا۔ میں ورکروں کی دل سے قدر کرتا ہوں اور ورکر میرے ساتھ محبت کرتے ہیں جس پارٹی میں کھڑے، مگر میں ورکروں کو کہتا ہوں کہ کبھی ذاتی تنقید نہیں کی۔ سچی بات ہے، سچ کا ساتھ دیں۔ ہمیں سب سے پہلے پاکستان ملک عزیز، اور اس ملک جب اس تک بہتر نہیں ہوگا جب تک عام عوام میں سے لوگ نہیں آئیں گے۔ جب بناوٹی اور جیلی لیڈر آئیں گے تو پھر بہتری ہونے کی۔ میں ہر جگہ کہتا ہوں لیڈر بنتے نہیں ہوتے، لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان میں لیڈر پیدا ہونے دیں۔ لیڈر پیدا ہوگا، وہ کچے گھر سے نکلے گا، غربت سے نکلے گا، کالے ہاتھ کرے گا، وہ چراوا بھی ہوگا، وہ سائیکل بھی چلائے گا، وہ ریڑھی سے بھی نکلے گا، وہ جا کے پاکستان کو چلا سکتا ہے۔ یہ چوری کھانے والے مجنو، یہ ممی ڈیڈی برگر، یہ امریکہ کے پٹھو، یہ یورپ کی پیداوار، یہ جو ہے نا یہ فیملیاں جو 4-4 ہزار سیکورٹی کارڈ لے کے پھرنے والے، اربوں خربوں ملک کے لوٹنے والے، یہ جو ہے نا یہ خسرا گروپ، یہ اس ملک کو نہیں بہتر کر سکتا۔ خدا کے لیے قوم ان کے چنگلوں سے نکلے۔ انہوں نے کسی کو اپنی جیب سے نہیں نوازا، انہوں نے قومی خزانے کو لوٹا ہے۔ پاکستان کو پچھلے 35-40 سال سے یہ مسائل، آج سے نہیں لگا کہ میں کل اکیلا کہوں کہ عمران نیازی اس کا مجرم ہے، بلکہ پچھلے عرصے سے پچھلے 40 سال سے ملک شکایت مسائل کا شکار ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ قوم ان مفاد پرستوں سے نکل کر اچھے فیصلے کرے اور سچ کا ساتھ دے، اور یہ ہمیں ملک کو ہم بہتری کی طرف لے کے رہیں۔ اللہ آپ تمام بھائیوں کو خوش رکھے، بڑی محبت، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ آئندہ میں پوری کوشش کروں گا کہ جو آپ کو وقت دیں اس پہ ہم بات کریں۔ آپ کے بھی علاقائی مسائل ہیں ہمیں بتائیں، جو کہیں زیادتیاں ہو رہی ہیں ہم جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ہم بولیں گے، بتائیں گے۔ جتنا بڑا میں کہوں گا طاقتور کوئی ظالم ہوگا، فرعون، شداد، نمرود کے، یزید کے روپ میں کوئی حکمران ہو، کوئی افسر ہو، کوئی وڈیرا ہو، کوئی جگیردار ہو، انشاءاللہ ہم ان کے مکروہ چہرے بے نقاب کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ قوم کو ایک ہم قوم بنا کے متحد کریں گے، جیسے الحمدللہ ہم 1947 میں اکٹھے ہو کے ہم نے ایک خوبصورت وطن عزیز بنایا، پاکستان بنایا۔ ہم اب اس کا تحفظ بھی کریں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی مہربانی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان عوامی راج پائندہ باد۔